اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہو، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہو، اور پھر اتنا نافع علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ الحمدللہ یہ منتھلی سیشن کا چوتھا جو ہے وہ سیشن ہے، اور آج ہم بات کریں گے بیلنسنگ دا ایکویشن کے اوپر، آ ٹاک مینٹیننگ ریلیشن شپ۔ اور میں جانتی ہوں کہ اس ٹاپک کو لے کر نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے، کیونکہ جس طرح مینشن کیا گیا تھا کہ ساس کا، بہو کا، آپس بھابھی کا، نند کا آپس میں کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، اور ریلیشن شپ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کیا کیا سوالات آتے ہیں، کیا پرابلمس ہم فیس کرتے ہیں ریئل لائف میں۔ اور چونکہ آج کل ظاہر ہے مادیت پرستی کا دور ہے، تو تعلقات جو ہے وہ کس ناچ پہ پہنچ چکے ہیں، اور گھروں میں جو گھریلو سیاست کا ایک رواج ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ پیک پر ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کیا تعلقات نبھانے میں پرابلمز آتے ہیں۔ تو یقیناً اس حوالے سے آپ کے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہم سیشن کا اختتام کریں گے تو بہت سارے جوابات آپ کو خود بخود مل جائیں گے، اور جو نہیں مل پائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ جوابات آپ کو دے سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاؤ ٹو بیلنس، یعنی سب سے پہلے ہم نے بیلنس کی بات کیوں کی ہے؟ جب ہم بات کر رہے ہیں تعلقات کو نبھانے کی، تو ہم نے یہی لفظ کیوں استعمال کیا، بیلنس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ بھئی تعلقات کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم بیلنس کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، مطلب بیلنس کی کیا ضرورت ہمیں پیش آ گئی؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ بیلنس کس طرح سے رکھ سکتے ہیں ہم تعلقات میں؟ جلدی سے ہو کر مجھے کوئی ان باکس میں بتائے۔ دو تین جوابات جلدی سے آ جائیں۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ چلے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ تعلقات کے تناظر میں خود آگاہی کیوں ضروری ہے، بیلنس جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس بیلنس کو رکھنے کے لیے جو سب سے پہلا محرک ہے یعنی بیلنس، درمیانہ راستہ، جو آپ نے دیکھا نا دین کا جو مزاج ہے نا وہ کہیں پر بھی جھکا ہوا نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی ایک طرف جھکا ہوا ہے، نہ ہی وہ کسی دوسری طرف جھکا ہوا ہے، بلکہ دین آپ کو ہمیشہ میانہ روی والا جو راستہ ہوتا ہے، جو بالکل بیچ والی جو پگڈنڈی ہوتی ہے نا، اس پر چلنے کی آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ ایسے راستے کو اختیار کریں جو میانہ روی اختیار کرنے والا راستہ ہو۔ اچھا، اب ہماری بہنوں کے جوابات آنا شروع ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، پیشنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ ول ہیلپ ٹو بیلنس، اوکے گڈ۔ اثار اور قربانی، پریورٹیز بائی گیونگ them equal value and timings۔ equal value تو نہیں مل سکتی نا سب کو، یہ تو انصاف کے خلاف ہو جائے گا نا۔ ویلیو تو اتنی سب کو ملے گی جو مطلب جو انصاف کا تقاضا ہوگا۔ اگر کوئی ایک غصے میں ہے تو ہمیں شانت رہنا چاہیے، اس طرح بیلنس بنا رہتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے ڈیفینیشنز دی ہیں ہاؤ ٹو بیلنس کی۔ بیلنس کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلق کے تناظر میں بیلنس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تعلق کے تناظر میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تعلق ہے کیا۔ تعلق ایک ایسا ٹو وے کمیونیکیشن اور ٹو وے ٹریفک کا ایک ذریعہ ہے، کہ ایک ایسا عمل کہ جس میں میں فرض میرا اور آپ کا کوئی تعلق ہے، اور اس تعلق کا جو مین ایسنس ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص پر میں اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں اور وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی۔ آپ میری بات سمجھ پا رہی ہیں کہ تعلق کو اگر آپ اس میں دیکھیں، اس کی فلسفی کو جاننے کی کوشش کریں کہ تعلق کیا چیز ہے۔ تعلق کی ایک ڈیفینیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ
میں کسی پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں اور کوئی مجھ پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی میں کسی کا اعتماد اور ٹرسٹ جو ہے وہ جیت لوں اور کوئی میرا اعتماد اور ٹرسٹ جیت لے. یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اہم ڈیفینیشن ہے تعلق کی. تعلق کا ایک دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کے توقعات کو اہم سمجھنا شروع کر دیں، کسی اور کی پریورٹیز کو، کسی اور کے ایکسپیکٹیشنز کو، کسی اور کی امیدوں کو اہم جاننا شروع کر دیں. آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے سامنے والے کی بات. یعنی تعلق کیا ہے کہ تعلق ایک ایسی ٹو وے کمیونیکیشن ہے یا ٹو ویز ٹریفک ہے، ایک ایسا روڈ ہے، ایک ایسی پگڈنڈی ہے کہ جس پر دو لوگ ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسرے پر اعتماد کر رہا ہے اور جو پہلا والا ہے وہ دوسرے والے پر اعتماد کر رہا ہے. یہ جو اعتماد کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، یہ تعلق کا بیسیکلی مطلب ایک مقصد ایک مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب کیا اور دوسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے تعلق کا کہ میرا جس سے تعلق ہے اس کی پریورٹیز، اس کی ایکسپیکٹیشنز، اس کا جو جو اس کی امیدیں ہیں، جو اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ توقعات میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائیں، اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ میں ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کروں. جتنی بھی ایفرٹ میں کر سکتی ہوں اس اس کی توقع پر پورا کرنے کے لیے میں اس ایفرٹ کو کروں وداؤٹ اینی ہڈن ایجنڈا. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی تعلق جو ہے بیسیکلی ایک ایسا ربط ہے دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو خواتین کے درمیان، کیونکہ ہم ابھی خواتین کے پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، کہ میرے لیے میری ماں کے توقعات بہت امپورٹنٹ ہو جائیں، یا میرے لیے میری ساس کی توقعات بہت امپورٹنٹ ہو جائیں، یا میرے لیے میرے بہن کے یا میری نند کے توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں کہ مجھ سے اگر سامنے والی یہ چاہتی ہے تو میں اس کے لیے یہ کام کر سکوں. یہ تعلق کا سمجھنے کے بہت پیک ہے، یعنی بہت ہائیسٹ تعلق کی جو ایک کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی توقع کو اہم سمجھنا شروع کر دیں اور اس کو اپنی فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. تیسرا اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تعلق کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جس شخص سے آپ کا تعلق ہے نا اس کے قرب حاصل کرنے کی تمنا آپ کے اندر بہت زیادہ لگی رہے. یعنی آپ کے اندر بہت زیادہ یہ اندر سے ایک انر فیلنگ آئے کہ میرا سامنے والے شخص سے ایک تعلق ہے، سامنے والی عورت سے میرا تعلق ہے اور میں اس کی قریب رہوں. لائک میری ماں ہے، میری ساس ہے، میری دوست ہے، میری بہن ہے، کوئی بھی خاندان میں ایسی رشتہ دار عورت ہے جس سے میرا تعلق دل کا مجھے ایک رابطہ محسوس ہوتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اس سے ملوں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں، اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کروں. مجھے جب اس کے پاس بیٹھوں تو مجھے اس کی باتیں بور نہ لگیں، وہ بولتی رہے اور میں سنتی رہوں، یا میں اگر اس سے کچھ بول رہی ہوں تو وہ بھی سنے. تو یہ جو بیسیکلی یہ جو اگر ہم اس کو دیکھیں نا اس لینس سے دیکھیں تو تعلق جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت ٹو وے کمیونیکیشن یا ایک ایسا روڈ، ایک ایسی پگڈنڈی کہ جس پر ایک جگہ پہ ایک شخص کھڑا ہے، اس کے دوسرے کونے پر دوسرا شخص کھڑا ہے اور بیچ میں کیا ہے، بیچ میں یہ آپ کو ایک قرب ملے گا، ایک توقعات کو پورا کرنے کی چاہت ملے گی کہ سامنے والے کی توقع کو میں کسی طرح پورا کر دوں، کسی طرح میں بھی اس کی پریورٹی بن جاؤں، کسی طرح وہ میری پریورٹی بن جائے. یعنی ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ ڈالنا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے کوشش کرنا. اور وہ کوشش نا بغیر کسی ہڈن ایجنڈے کے ہونی چاہیے، اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو. اس کے بعد ایک تعلق کی یہ بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ جس شخص سے میرا تعلق ہے یا جس عورت سے میرا تعلق ہے اس سے میں مشورہ کر سکوں اور مشورہ دے سکوں. یعنی وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو یا وہ میرے لیے اتنی اہم ہو کہ میں اس سے اپنی کوئی دل کی بات جس پر میں پریشان ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں کسی سے جو ہے وہ مشورہ کر لوں تو وہ میرے لیے مشورہ دینے والی بن جائے اور میں بھی اس کے لیے مشورہ دینے والی بن جاؤں. آپ میری بات سمجھ پا رہی ہیں کہ تعلق جو ہے بیسیکلی اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں جو ہے وہ مشورہ دینے والی بن جاؤں اور میں مشورہ لینے والی بھی بن جاؤں. اگر مجھے کسی ضرورت پڑ رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ سامنے جو عورت بیٹھی ہے اگر وہ میری بھابھی ہے اور وہ میرے دل کے قریب ہے تو وہ مجھے بیسٹ مشورہ دے سکتی ہے. یہ تعلق کی ایک ڈیفینیشن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا اس سے اس طرح کا تعلق ہے کہ میں اس کو اچھا مشورہ دے سکتی ہوں اور وہ بھی مجھے اچھا مشورہ دے سکتی ہے. ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ تعلق کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
میں جس سے میرا تعلق ہے میں اس سے بہت سہولت کے ساتھ اپنی بات کر سکوں اور وہ بھی اتنا ہی سہولت سے مجھے اپنی بات بتا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی جہاں پر آپ کو بہت زیادہ تولنا نہ پڑے, جہاں آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہ پڑے, جہاں آپ کو بہت زیادہ فکر نہ کرنی پڑے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا, اگر میں نے یہ والی بات کہہ دی تو کیا ہو جائے گا. یہ بیسیکلی تعلق کی ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے کہ کوالٹی بھی ہے, اور یہ تعلق کی ایک زبردست ڈیفینیشن بھی ہے. اگر آپ جانچ رہے ہیں کہ کس شخص سے آپ کا کس طرح کا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس سے اپنی بات جو کمیونیکیشن ہے میرا, وہ کہیں گیپ تو نہیں اس میں آ رہا, اس میں کوئی لوپ ہول تو نہیں ہے کہ میں جب اس سے بات کرتی ہوں تو میں آرام سے اپنی بات کہہ دیتی ہوں, میرے دل میں جو بھی ہوتا ہے میں اس کے سامنے رکھنے کے قابل ہوں, اور اسی طرح اس کے دل میں بھی جو ہوتا ہے وہ مجھے اپنی بات بتا دیتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو واقعی میں یہ ایک بہت گہرا اور بہت اچھا تعلق ہے. تو یہاں ہم نے تعلق کو تھوڑا سا سمجھا ہے, آپ کے سامنے کھولا ہے کہ تعلق جو ہے واٹ از ریلیشن شپ, کہ ریلیشن شپ بیسیکلی ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ صرف وہی ہے کہ بس ماں نے بچے کو پیدا کر دیا اور چونکہ قدرت نے ریلیشن شپ ان کا بنایا ہے تو بس ایک یہی ریلیشن شپ ہے. یا صرف ریلیشن شپ یہ ہے کہ کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ ماں ہے, ساس ہے میری, یعنی کہ تو بس یہ میرا رشتہ داری ہے, اس سے میرا تعلق بس اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ یہ جو میں نے 4-5 آپ کو ڈیفینیشنز دی ہیں, اگر آپ اس کے پیراڈائم میں رکھ کے تعلق کو سوچیں, تعلق کے تناظر میں اگر آپ اس ڈیفینیشنز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس خاتون سے یا کس شخص سے آپ کے کتنا گہرا تعلق ہے, یا وہ کتنا زیادہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں انڈلج ہے, آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ملوث ہے. آپ کو اپنے تعلق کا اندازہ ہو جائے گا. تو واٹ از ریلیشن شپ, یہ ہم نے یہاں پر سمجھا ہے. ریلیشن شپ کے تناظر میں جو فرسٹ سلائیڈ ہے نا, ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے, ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے, ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے یہ جو پہلی بات ہے, وائی سیلف نوئنگ از امپورٹنٹ ان ریلیشن شپس پرسپیکٹو, کہ سیلف نوئنگ یعنی اپنے آپ کو جاننا یہ کیوں ضروری ہے. بھئی میں بالفرض ایک میرے سامنے ایک بنت سیدہ کے نام سے ایک میرے سامنے ایک آئی ڈی آ رہی ہے, اور یہ ان سے میرا ایک تعلق ہے, یہ میری دوست ہیں مثال کے طور پر. یا یہ جو خنسا انور صاحبہ ہیں یہ میری دوست ہیں مثال کے طور پر. ان سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے, ان سے میرا تعلق گہرا ہونے کے لیے, تعلق کا کمال حاصل کرنے کے لیے آخر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ سیلف نوئنگ کی مجھے کیوں ضرورت پڑی, یعنی اپنی خود آگاہی, یہ کیوں ایسا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑی. دیکھیے جو اس وقت ہمارا جو اس وقت ایک دنیا کا مزاج بن گیا نا, تو ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کی بڑی بات کرتے ہیں. ایک یہ آپ نے ایک جملہ کہیں سنا ہوگا یا یہ ٹرمنالوجی آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ کنزیومر سیٹسفیکشن یا کسٹمر سیٹسفیکشن, یعنی آپ کسی آؤٹ لیٹ میں جاتے ہیں, کسی مال میں جاتے ہیں, وہاں پر جا کر آپ کوئی شاپنگ کرتے ہیں. بالفرض آپ نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ بھائی یہ بلو کلر میں دوپٹہ ہے, آپ مجھے اس کا گرین کلر دکھا دیں, ریڈ کلر دکھا دیں. تو وہ جو وہاں کی جو سیلس گرل ہوگی یا سیلس جو بوائے ہوگا وہ آپ کو ہر قسم کا کلر بھی دکھائے گا, آپ کے ناپ کے مطابق آپ کو کپڑا دے گا, یعنی بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے آپ کو اکوموڈیٹ کرے اور پورا مطلب آپ کو جو ہے نا بالکل سیٹسفائی کر کے بھیجے, اور آپ کو وہ چیز جو ہے آپ کو بائی کرنے پر, خریدنے پر مجبور کر دے, اور آپ وہ چیز خرید کر آ جائیں گی. اس والے ریلیشن شپ میں کنزیومر سیٹسفیکشن کے لیے اپنے اندر جاننا ضروری نہیں ہے. میرے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے اس چیز یہ میٹر نہیں کرتا, مجھے سامنے والے کو صرف سیٹسفائی کرنا ہے تاکہ وہ میری چیز خریدے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا, ایک تو یہ بات ہو گئی. ہم نے یہی والا جو پورا ماڈل تھا نا, یہ پورا ماڈل اٹھا کے اپنے گھروں کے اندر کاپی پیسٹ مار لیا. آپ سمجھ گئی میری بات, کہ یہی پورا ماڈل اٹھا کے ہم نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ سامنے والے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی تم بڑی اچھی میری ساس ہو, یا تم میری بڑی اچھی بھابھی ہو, یا تم میری بڑی اچھی دوست ہو, اور میں بھی تمہاری بڑی اچھی دوست ہوں. اس چیز کو سیٹسفیکشن کا لیول دینے کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنے اندر جاننے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کری کہ ہمارا اندر ہم سے کیا کہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ میری بالفرض نند ہے اور میں ان کے سامنے ایک اچھا اپنا برتاؤ کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں بڑا عید پر ان کو جوڑا ووڑا دیتی ہوں کہ بھائی تاکہ بس یہ سیٹسفائی ہو جائیں, ان کے خوش ہو جائیں کہ بھائی ان کی بھائی کی بیوی نے ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں دی ہیں, عیدی وغیرہ دی ہے, اور میرے اندر ان کے لیے کچھ ایسی گڑبڑ چل رہی ہو کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یار مطلب ساری زندگی ہم ان کو گفٹ ہی دیتے رہیں گے, یہ تو مطلب ساری زندگی کا ٹنٹا پل گیا ہے, ہم کیوں دیں ان کو, یہ تو مطلب کھادی پیتی خاتون ہے, ہر دفعہ کا یہی عیدی جا رہی ہے, ہر دفعہ میرے میاں جا رہے ہیں اپنی بہن کو سب کچھ دیے جا رہے ہیں, مطلب میرے اندر یہ چیز چل رہی ہے. اور سامنے میں نے کیا اپنے رخ رکھا ہوا ہے کہ میں
ان کو اکوموڈیٹ کر رہی ہوں میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں میں، ان کو سیٹسفائی کر رہی ہوں کہ بھئی آپ میری بڑی اچھی باجی ہیں، آپ میری بڑی اچھی بہن ہیں، آپ میری بڑی اچھی فلاں نند ہے، یہ ہیں وہ ہیں، اور میں ان کو بڑا سیٹسفائی کرنے میں لگی ہوں، اور میں نے ان سے اپنے پوائنٹ جو ہے وہ گین بھی کر لیے. تو آپ نے میری بات کو سمجھا کہ جو ہماری کنزیومر اور جو کسٹمر والی جو ہماری سائیکی تھی نا، وہ ہم اپنے گھروں میں لے کر آ گئے، کیونکہ مادیت پرستی کا دور ہے نا. تو اس لیے ہم کبھی بھی ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے سیلف نوئنگ کی طرف نہیں جاتے، ہم کبھی بھی سیلف نوئنگ کی جرنی پر نہیں جاتے. اور جب ہم نہیں جاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم سامنے والے سے کیا چاہتے ہیں، نہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. بالفرض ساس کے لیے جو ہے بس ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے امی نے کہا تھا کہ بس ساس کی خدمت کرنی ہے تو بس کرنی ہے. کیوں کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ قطع نظر بس کرنی ہے، ٹھیک ہے شوہر کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے، اب کیا کریں مجبوری ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ بھئی ایک جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں، اور جو ان کی نفسیاتی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اور جو ان کی عمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے ایز اے مسلمان ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، ہم کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں نا. ہم کبھی اپنے اندر ٹٹولتے نہیں ہیں کہ میرے اندر غصہ کس لیول کا ہے، میرے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے، میرے اندر حسد کا مادہ کتنا ہے، میرے اندر قربانی ہے یا نہیں ہے، میرے اندر صبر کرنے کا مادہ ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں منافقت کو، چاپلوسی کو اخلاق کا نام دے رہی ہوں، میں دھڑا دھڑ چاپلوسی کرنے میں لگی ہوئی ہوں، میں خوشامدی بنی ہوئی ہوں، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ میں بڑا اخلاق سے رہ رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو تعلقات کو نبھانے کے لیے، ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور تعلقات کو اس کے کمال پر لے جانے کے لیے سیلف نوئنگ یعنی اپنے اندر کو جاننا بڑا ضروری ہے. بالفرض کے ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اس کی 3 نندیں ہیں اور ایک اس کی ساس ہے، اور تینوں نندیں ابھی کنواری ہیں، اور ساس صاحبہ جو ہیں وہ بوڑھی ہیں. اب وہ کیا پیراڈائم، کس پیراڈائم میں دیکھے گی، کس تناظر میں دیکھے گی؟ بس یہ 3 جو ہے یہ مطلب کنواری ہیں، ان کی جلدی جلدی شادیاں ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر جائیں. جب تک شادیاں نہیں ہوں گی تب تک مجھے ان سے تعلق نبھانا ہے، کیونکہ میرے شوہر کی بہنیں ہیں. اور جو یہ والدہ صاحبہ ہیں، بس ٹھیک ہے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے. اس مجبوری کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی خوش آمدی بن جائے گی، کبھی کبھی وہ منافقت کرے گی، اور اس خوش آمدی پن اور اس منافقت کو وہ نام دے گی اخلاق کا، اور سب یہی سمجھے گے کہ بھائی بھابھی تو بڑی اخلاق والی ہے. اور اندر سے کہیں نہ کہیں ایک گلٹ یا ایک غصہ، ایک اندر سے کڑھن جلن اندر سے ایک نکل کے آ رہی ہوگی، حسد آ رہی ہوگی کہ کیوں میرا شوہر کیوں کرتا ہے ان کی اتنی زیادہ مطلب آؤ بھگا، کیوں اپنی بہنوں پہ اتنا مرتا ہے، کیوں اپنی ماں 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 کرتا رہتا ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے جو تعلق کو ایک سپرفیشلی دیکھا ہے نا ابھی تک، صرف اوپر سرفیس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے وہ جو کنزیومر سیٹسفیکشن والا پورا ماڈل ہے جو آؤٹ لیٹس میں اور جو مالز میں اور جو دکانوں پر چل رہا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا. وہاں پر کیا ہے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے یا کسٹمر فیسیلیٹیشن کے لیے اپنا تزکیہ ضروری نہیں ہے، میرے نفس کا تزکیہ ضروری نہیں ہے. کوئی شخص آئے گا میری دکان پر، مجھے اس کو یہ دوپٹہ یہ کپڑا بیچنا ہے، میں کسی بھی حد تک خوش آمدی بن جاؤں گی، میں کسی بھی حد تک منافقت پہ چلی جاؤں گی کہ بس میرا یہ چیز بک جائے، میں اس کے سامنے مسکرا کے ملوں گی، مجھے اپنے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو تعلقات اپنے گھر میں بناتے ہیں، جو تعلقات اپنے ارد گرد بناتے ہیں، جو تعلقات اپنے خاندان میں بناتے ہیں، ان کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلف نوئنگ کی جرنی کو سٹارٹ کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ اچھا میرے نفس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، اس کو باقاعدہ لسٹ ڈاؤن کیجئے کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، اور مجھے ان نیگیٹو لوپ ہولز پہ جہاں جہاں یہ سوراخ کھلے ہوئے مجھے اس کو فل کرنا ہے اپنی پازیٹیوٹی سے، اور اس پر کام کرنا ہے. اینڈ جسٹ فار دا سیک آف اللہ مجھے اپنے تعلقات کو بلڈ کرنا ہے، اپنے نفس کی آلودگی کے چنگل سے باہر نکل کر اپنے نفس کی آلودگی سے اپنے تعلقات کو مجھے بچانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ پاک یہ شعور عطا فرما دے کہ یا اللہ پاک ہمارے جو نفس ہے نا، جو گندگی اور آلودگی کے اندر روحانی بیماریاں جو ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، ہمارے تعلقات کو ہمارے نفس کی آلودگیوں سے بچا لیں. یہ بہت بڑی بات ہے. نفس کی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ مطلب میرے اندر بڑا حسد کا مادہ میرے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میں نے بچپن میں بھی حسد دیکھا ہے، میں نے حسد کہیں سے سیکھا ہے، میرے اندر کہیں نہ کہیں سے حسد آیا ہے. اور جب میں جوان ہو رہی ہوں تو میرے چچا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، میرے ماموں کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، اور وہ
میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے خاندان میں کس طرح بالفرض میرے تایا ہیں وہ بڑے مالدار ہیں, میرے چچا بھی بڑے مالدار ہیں, میں اگر غریب گھرانے کی ہوں تو میرے اندر حسد زیادہ ہے. میں دیکھتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ یار ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, یہ تو اچھے اچھے پالرس میں بھی جاتی ہیں, ان کی تو شادیاں بھی بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہیں. میں یہی حسد آگے اپنی زندگی کی ٹریجیکٹری پر لے کر چل رہی ہوں, اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسی حسد کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ لے کر چلوں گی. جب میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی, وہاں پر میرا یہی رویہ اگر رہا تو سوچیں کہ میری حسد جو ہے وہ میرے تعلقات کو کس طرح بننے نہیں دے گی, اچھے تعلقات بننے نہیں دے گی. یا میرے اندر ایک عادت ہے کہ میں دل میں بات رکھنا جانتی ہوں, کہ میں بس شروع منہ پر تو کہہ دیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن میرے دل کے اندر بات رہ جاتی ہے. تو اگر میرے دل کے اندر کوئی بات بیٹھ گئی ہے اور رہ گئی ہے اور میں اس چیز کو لیٹ اٹ گو کرنا نہیں جانتی, تو یہ چیز میرے تعلقات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گی. اگر مجھے اس کا ادراک نہیں ہے تو میں کبھی بھی اس پہ ورک نہیں کر پاؤں گی. تو اس لیے سیلف نوئنگ جو ہے نا وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے, ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ تعلقات کو نبھانے کے لیے مغرب سے, کیونکہ ہم نے ہر سوچ ابھی اللہ ماشاء اللہ مغرب سے ہی ادھار لے رکھی ہے, تو ہم نے یہ سوچ بھی ادھار لے لی مغرب سے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنی سوچ جو ہے وہ تعلقات نبھانے کے لیے ادھار دے دیجیے. تو مغرب نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے, ہم تو بیٹھے ہی اسی کام کے لیے, ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا لوگوں کو نظریات دینے کا. تو انہوں نے ایک نظریات ہمارے زندگی میں ڈال دیا, نظریہ وہ تھا انڈیویجولزم کا. میری اپنی اسپیس, میرا اپنا نفس, میرا اپنا آپ, آئی ایم مائی فیوریٹ, اور میرا اپنا آئی لینڈ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دنیا بنائی, دنیا میں بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا, پیدائش کا سلسلہ جاری ہے, بہت سارے واپس جا رہے ہیں اللہ کے پاس, بہت سارے واپس پیدا ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے. کیا ایسا ممکن تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل ممکن تھا کہ وہ ہر ایک انسان کے لیے اس کا الگ آئی لینڈ دے دیتا, کہ بھائی ایک انسان ہے, اس کا یہ آئی لینڈ ہے, وہ یہاں پہ اپنا رہے گا, کھیتی باڑی کرے گا, سمندر سے پانی بھرے گا, پیے گا, سب کچھ کرے گا, دریا نہریں بھی اسی آئی لینڈ میں مل جاتی ہیں اس کو, وہ اپنا اکیلا زندگی گزارتا. اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص ہوتا, نفیسہ جمالی صاحبہ کا اپنا ایک آئی لینڈ ہے, ایک جو ہے وہ خنسا انور صاحبہ کا آئی لینڈ ہے, ایک صبا شاہ کا آئی لینڈ ہے. اسی طرح الگ الگ آئی لینڈ میں سب اپنی اپنی خواتین رہ رہی ہیں. ایسا پاسبل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ تو کر سکتا تھا, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام بنایا, دنیا ایک پیدا کری, اور اس میں بہت سارے انسانوں کو بھیجا, اور یہ انسانوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ واپسی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جن کا وقت ابھی آگے ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے کہ ہمیں نبھانے ہیں یہ تعلقات. یعنی انسان کی جو بقا ہے وہ تعلق کے اندر ہے. کوئی انسان اکیلے سروائیو نہیں کر سکتا, اس کی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں, اس کی نفسیاتی ضروریات ہوتی ہیں, تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن تعلقات کو نبھانے کے لیے جب ہم نے انڈیویجولزم کی طرف ہم چلے گئے, ہم نے جو ہے وہ انفرادی نظریے سے اس کو دیکھا, تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بڑی قید معلوم ہوئی کہ یار تعلقات تو قید ہیں بیسیکلی. ہم تو کسی قید میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. یہ کبھی ساس کی قید لگ جاتی ہے, کبھی نند کی قید لگ جاتی ہے, کبھی بھابھی کی قید لگ جاتی ہے, کبھی چچا کی اور بیٹی کی, کبھی دیورانی اور جٹھانی کی, کبھی دوست کی قید لگ جاتی ہے. میری تو اپنی کوئی اسپیس ہے ہی نہیں, میں تو دوسروں کے لیے بنی ہوں. تو یہ جو سوچ تھی وہ ہمیں انڈیویجولزم سے آئی, یعنی انفرادیت پسندی سے آئی. اور پھر ہمارے اندر جو معاشرے کے اندر ایک وہی والا جو میں نے ذکر کیا کہ کنزیومر سیٹسفیکشن والا جو ایک ماڈل تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا, کہ بس ٹھیک ہے لوگوں کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے, تو بس کچھ بھی کچھ بھی کر کے سیٹسفائی کر دو. اندر بے شک ہمارا جو نفس ہے وہ اندر سے آلودگی اور جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پلید ہو چکا ہو روحانی بیماریوں کی وجہ سے. تو تعلقات کو نبھانے کے لیے سیلف نوئنگ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, واٹ از ریلیشن شپ تو ہم نے سمجھ ہی لیا. اب تیسرے پر ہم بات کرتے ہیں کہ کنیکشن بٹوین ریلیشن شپ اینڈ سویلائزیشن. یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے, یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ تعلقات کی فلسفی کو جانے, تعلقات کو سمجھے, تو اس کو چاہیے کہ وہ تہذیب پر تھوڑا سا جو ہے وہ مطالعہ کرے, کہ تعلقات کا جو ریلیشن شپ ہے, یا جو تعلق کا جو ربط ہے وہ تہذیب سے کیا ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے. یعنی تہذیب جس معاشرے کی جیسی تہذیب ہوتی ہے نا, اسی تہذیب کی قدروں پر اس کے تعلقات بلڈ ہوتے ہیں. ایک معاشرہ ہے اس کی تہذیب یہ ہے, اس کی تہذیب کی جو قدریں ہیں یا جو عقائد ہیں وہ انڈیویجولزم کے اوپر ہیں, وہ مائی سیلف پر ہیں, وہ میری اپنا کمرہ, میرا اپنا روم, میرا اپنا آئی لینڈ, میری اپنی زندگی, میرے بچے, میرا شوہر, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی. ایک یہ والا معاشرہ ہے. دوسرا معاشرہ یہ ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے کہ بھائی
اس تہذیب کی جو اقدار ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اگر راستے میں کہیں پتھر بھی پڑا ہے تو اس کو سائڈ میں کر دو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے, اگر کوئی درخت لگا دو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور جو اس معاشرے کی جو امت کے جو بوڑھے لوگ ہیں, اگر تم ان سے صلح رحمی سے پیش آؤ اور تم ان کو ان کی عزت کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بڑا نیکی کا کام ہے. اور ایک معاشرے کی جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ جس میں قربانی دی جائے, جس میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے, جس میں ہمدردی ہو, جس میں اخلاص ہو, جس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو, ایک یہ والا معاشرہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تہذیبوں کی بنا پر جو قدریں سیٹ ہوتی ہیں ان قدروں کی وجہ سے تعلقات نبھانے کا ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہمیں ملتی ہے اور ہم اسی لحاظ سے تعلقات کو نبھاتے ہیں. تو اسی لیے ریلیشن شپ جو ہے وہ سویلائزیشن سے یعنی تہذیب سے بہت زیادہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس کی مطابقت بہت زیادہ, یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جس طرح کی تہذیب ہوگی اسی طرح کا تعلقات ہم بنانے کی کوشش کریں گے اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے سینیریوز میں, اپنے اپنے ارد گرد. عصر حاضر کی جو تہذیب ہے وہ مغربی تہذیب ہے, اور عصر حاضر کی جو تہذیب ہے وہ انکار کی تہذیب ہے. عصر حاضر کی جو تہذیب ہے وہ نفس کی تہذیب ہے, نفس پرستی کی, انڈیویجولزم کی تہذیب ہے, جس میں انسان انفرادیت پسندی کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے, جس میں انسان اپنے نفس پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے. میری اسپیس, میری جو ماڈرن سوسائٹی ہے ہماری, اس میں ہماری اسپیس یعنی میری اپنی جو ذات کی پرائیویسی ہے اس کو بہت زیادہ ایک گاڈ کی طرح ہم اس کو سرو کر رہے ہیں معاذ اللہ, کہ بھائی اپنا نفس اگر سیٹسفائی نہیں ہے, اپنا نفس اگر خوش نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اگر کچھ رولز بھی توڑنے پڑتے ہیں, ہمیں کچھ قدروں کو جو ہے وہ اپنی سوسائٹی سے نکالنا پڑتا ہے تو ہم نکال دیں گے, ہمیں کچھ فرائض سے انحراف کرنا پڑتا ہے تو ہم کر دیں گے, ہمیں قربانی نہیں دینی تو نہیں دینی, کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا, ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم قربانی نہ دیں تو ہم نہیں دیں گے قربانی. ہمیں خلوص اور ہمدردی جو ہے وہ چاپلوسی اور اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں, اور ہمیں پیپل پلیزنگ لگتی ہے خلوص اور ہمدردی, تو ہم نہیں کریں گے بھائی, ہم کیونکہ ہم تو پیپل پلیزر نہیں ہیں, ہم تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی اسپیس کو پسند کرتے ہیں. تو مغربی تہذیب کا جو ہے وہ یہ آج کا جو اس وقت جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, یہ مغربی تہذیب کا سمجھ لیں جو قدریں ہیں کہ جس میں انفرادیت پسندی, جس میں نفس پرستی بہت زیادہ رچ بس گئی ہے. دیٹس وائی ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ اتنا سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو برابر میں بیٹھنے والا شخص ہے یا ہمارے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو ریلیشن شپ اور سویلائزیشن کا یعنی تہذیب کا اور تعلق کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جس طرح کی تہذیب ہوتی ہے اسی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں. آج اگر بھابھی نند کو برداشت نہیں کر رہی, آج اگر ساس بہو کو برداشت نہیں کر رہی, آج اگر کزنس میں آپس میں جو ہے وہ دوریاں بڑھ گئی ہیں, آج اگر ماں جو ہے وہ بیٹی کو نہیں سمجھ پا رہی, یعنی ہم تو ساس بہو کی بات کرتے ہیں نا, یہاں تو جب بیٹیاں جوان ہو رہی ہوتی تو مائیں جو ہیں ان کے ساتھ میں مطلب لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے. مائیں جو ہیں وہ ان بیٹیوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی, بیٹی ماؤں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی. تو مطلب اتنا زیادہ انٹینس بیہیویئر ہمارا ہوا ہے اور اتنے ایکسٹریم لیول پر ہم پہنچے ہوئے ہیں انکار کی تہذیب کے اندر کہ ہمیں ہر چیز میں بس نہیں چاہیے, نہیں کرنا, کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا, بس اپنا کرنا ہے. تو یہ جو مغربی تہذیب کے اندر رہ رہے ہیں ہم, اس وجہ سے یہ ہم نے یہاں سے یہ اڈاپٹ کیا ہے. تو اسی لیے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تہذیب کس طرح کی ہے. تو تہذیب کو جاننے کی ضرورت ہے. نمبر 4, relationship in Islamic perspective and modernization and its impact on relationship. اچھا جی, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دین کا تصور تعلق کیا ہے. دین کا تصور تعلق یہ ہے کہ جس سے میرا تعلق ہے نا اس کے لیے میں تکلیف برداشت کر سکوں, جس سے میرا تعلق ہے نا اس کے لیے میں قربانی دے سکوں, جس سے میرا تعلق ہے اس کے لیے میں اپنی ذات پر کمپرومائز کر سکوں. بالفرض اگر میں سب سے پہلے اگر کوئی تعلق بناؤں, جو سب سے پہلے دنیا میں کوئی تعلق بنا تو وہ بندہ اللہ کا بندے سے بنا نا, بندے کا اللہ سے بنا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا تعلق بنا. اسی طریقے سے بعد میں ان کا حضرت حوا سے اور دیگر انسانوں سے اور پھر ان کی اولاد سے تعلق بنا. تو جب ہم اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کمپرومائز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس پر؟ ہم کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کرتے ہیں. اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا پڑ رہا ہے تو ہم بالکل رکھتے ہیں. ایسے اچھے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, نیک لوگ موجود ہیں.
اسی طریقے سے جب ہم انسانوں کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو جب جیسے کہ میں نے تعلق کی ڈیفینیشنز آپ کو بتائیں کہ جس میں یہ بات تھی نا کہ ہم یعنی دوسرے کی توقعات میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ میں اس کو فلفل کرنے کے لیے ایفرٹ کروں. تو اسی طریقے سے جو دین کا تصور تعلق ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, ساس کے لیے, بہو ساس کے لیے, اور بیٹی ماں کے لیے اور ماں بیٹی کے لیے اگر تعلق نبھانے کی بات کرے تو وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف برداشت کر سکیں, ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہشات کو مار سکیں, ایک دوسرے کے لیے کمپرومائزز بنا سکیں خوشی خوشی, کوئی احسان نہیں جتا کر, کوئی اپنے آپ کو اوپر اور برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں, کوئی منافقت کرنے کے لیے نہیں, کوئی گیم کھیلنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کے لیے اور خوشی کے لیے اور سامنے والے کی خوشی کے لیے کہ میری یہ ماں ہے اور جب یہ خوش ہوتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور میری ماں چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ٹائم ہے زندگی کا وہ زیادہ گزاروں, تو میں اپنے موبائل کو کم ٹائم دیتی ہوں. میں جب پڑھنے سے فارغ ہو جاتی ہوں, میں اپنی جو زندگی کی جو بھی میرے مدرسے وغیرہ کے کام ہے یا یونیورسٹی کے کام ہے, تو اس کے بعد جو میرا ٹائم بچتا ہے وہ میں اپنی ماں کو دیتی ہوں. میں اپنی ماں کے ساتھ اپنی کچن میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں, میری ماں کو خوشی ہوتی ہے. اسی طرح یہ میری ساس ہے, یہ میرے شوہر کی بیوی بھی ہے, اور یہ میری ساس بھی ہے, میرے شوہر کی والدہ ہونے کا اعزاز ہے. میرے شوہر نے 9 مہینے ان کے شکم میں گزارے. وہ شوہر جو میرے اوپر اسپینڈنگز کر رہا ہے, میرے اوپر خرچ کر رہا ہے, مجھے میری خواہشات کو پورا کر رہا ہے, وہ شوہر جس سے میں بڑی محبت کرتی ہوں, وہ شوہر جس کے اوپر میں تسلط قائم کرنا چاہتی ہوں, اس شوہر نے ان کے بطن میں 9 مہینے گزارے ہیں, اور اس 9 مہینے کے بعد بھی تمام تربیت کا تمام کریڈٹ میری ساس کو جاتا ہے. تو یہ خاتون جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ میں ان سے تعلق اچھا بناؤں, اور میں اللہ کے لیے اگر کچھ مجھے ان کے اوپر اگر کبھی کوئی کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, میں کر لوں گی کمپرومائز. اگر یہ گاڑی میں آگے بیٹھ کے جانا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں, میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گی. میں مطلب اس میں کوئی چھوٹے بڑے ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر یہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب بیٹا گھر میں داخل ہو اور پہلے جا کے اپنی ماں کو سلام کرے تو بالکل ٹوٹلی فائن. میرے اندر الحمدللہ میں تعلق کو نبھانا جانتی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے, اور وہ جب داخل ہوگا گھر میں تو اس کا پہلا فرض یہی کہ وہ اپنی ماں سے جا کے سلام دعا کرے, طبیعت پوچھے ان کی, تھوڑا سا ان کے پاس بیٹھ جائے اور پھر میرے پاس آئے. تو اگر آپ کے تعلقات کی جو ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو دی, اگر آپ اس تناظر میں اپنے تعلقات کو دیکھیں گی تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ جو مادیت پرستی والا اور جو کنزیومر مائنڈ سیٹ والا اور جو وہ انفرادیت پسندی اور نفس پرستی والا تعلق ہے, تو پھر تو آپ کو ساس ایک بہت بڑی مصیبت نظر آئے گی کہ بھائی مطلب اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائیے, بلا لیجیے ان کو اپنے پاس تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے. یہاں تک خواتین کہہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے بس. تو تعلقات کو دین کے تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ساس جو ہے, جو ساس کا فگر ہے وہ بھی یہی چیز سوچے کہ یہ جو میں لڑکی بیاہ کر لائی ہوں یہ میرے بچے کی خوشی ہے, میرے بیٹے کی خوشی اس سے وابستہ ہے. میرا بیٹا اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, میرے بیٹے کی بیوی ہے, اس کے دل کی ملکہ ہے. اگر میں کبھی اس کی خاطر اپنا کوئی کام قربان کر دوں گی, اپنی کوئی وش چھوڑ دوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی میرا بیٹا مجھے ہر جگہ لے کر جاتا ہے, ہم سب ایک ساتھ ہی جاتے ہیں. اگر آج یہ دونوں مل کے کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ دونوں چلے جائیں, میں اگلی مرتبہ ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. تو یہ قربانی دے دی ساس نے. تو یہ جو 2 وے کمیونیکیشن کی ہم بات کر رہے تھے نا, تو یہ دونوں جگہوں سے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو علم زیادہ سیکھتا ہے اور جو نفع بخش علم حاصل کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے سیشنز میں جا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور آپ کی ساس صاحبہ ظاہر ہے وہ اس عمر میں کہ وہ ان کو سیکھنے کا اتنا شوق ہوگا, نہ ان کا کوئی اس طرح سے اسٹڈی سرکل ہوگا, نہ ہی ان کے زمانے میں تھا. تو اگر وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے آپ کو کبھی پریشان کر بھی دیں, اپنی ضعیفی اور اپنی نفسیاتی ضروریات کی وجہ سے آپ کو پریشان کر بھی دیں, اپنی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے, تو آپ کیونکہ آپ کا علم زیادہ ہے تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی زیادہ ہے, تو آپ کو لیٹ اٹ گو کرنا زیادہ آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جانے دیتے ہیں, اٹس اوکے فائن. تعلق میرے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ میرے شوہر کی ماں ہے, میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ اس پیراڈائم میں سوچیں گی تو آپ کو وہ عورت بڑی اچھی لگے گی, کہ آپ اس کے لیے زندگی کی دعائیں کریں گے کہ بس جو بھی ہے جیسی بھی ہے نا, اللہ پاک اس کو زندگی دے. میرے شوہر کی نا یہ چھت ہے, میرے شوہر کا سایہ ہے, یہ میرے شوہر کے لیے دعا تو کرتی ہے نا, بس اس کو یہ رہے ہمارے گھر میں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ مجھے باتیں بھی سنا دیتی ہے, یہ مجھے غلط باتیں بھی بول دیتی, تانے بھی مار دیتی, میرے بہن بھائیوں کو برا بھی بول دیتی ہے, لیکن میں اللہ کی خاطر تعلق, کیونکہ میں سے تعلق گہرا کرنا چاہتی ہوں, میں بنانا چاہتی ہوں اپنا تعلق سے, اور اللہ کی خاطر بنانا چاہتی ہوں.
تو اگر آپ علم نافع سیکھ رہی ہیں اور آپ اس پہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. تو جو دین کا تصور تعلق ہے آپ اسی طرح صحابیات میں دیکھ لیں. ہمارے پاس اس طرح کے بہت ہی مطلب کبھی ہم نے صحابیات کے اس طرح کے واقعات الحمدللہ نہ کبھی پڑھے نہ کبھی مطلب اس طرح کے الحمدللہ ان کی زندگیوں میں جو ایک حسد کا مادہ ہے, ایک بغض کا مادہ ہے, مطلب ظاہر ہے وہ اس طرح کی روحانی, حالانکہ وہ انسان ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے پر کس قدر انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو کیا ہوا تھا کہ اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے نہیں آتے. چاہے وہ ایک سے زیادہ اپنے شوہر کی شادیوں کو برداشت کرنے والا معاملہ ہو یا اپنے شوہر کے گھر والوں کو لے کر چلنے کا معاملہ ہو, جو بھی معاملات تھے آپس میں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سننے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے کہ بھئی فلاں صحابی کی شہادت کے بعد ان کی بیوی سے فلاں دوسرے صحابی نے نکاح کر لیا. یقیناً آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے. تو کبھی آپ نے کبھی یہ کہیں پڑھا کہ مدینے میں فلانی صحابیہ کو جو ہے اس بات پہ عورتیں تانے دیا کرتی تھی کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تو شہید ہو گیا, اب تم فلانے سے شادی کر کے بیٹھ گئی معاذ اللہ؟ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیونکہ ان کا جو لیول آف میچیورٹی تھا اور جو جس طرح وہ تعلقات کو نبھانا جانتی تھی وہ بہت خوبصورت تھا اور وہ بڑا کلیئر تھا اور وہ بالکل دین کے اس پر بیس کر رہا تھا. ہم جس معاشرے میں آج زندہ ہے, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ تہذیب جو ہے مغربی تہذیب انکار کی تہذیب ہے, انفرادیت پسندی کی تہذیب ہے, نفس پرستی کی تہذیب ہے. اس لیے ہمارے لیے دین کا تصور تعلق جو ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور ہمیں بڑا ہیوی لگتا ہے. دین کا تصور تعلق جو ابھی ہم نے سمجھا, اس پر جدیدیت کے کیا اثرات یعنی ماڈرنائزیشن کے کیا اثرات مرتب ہوئے, ہم تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. دیکھیں کہ مغرب سے جس طرح کی نظریات آتے رہے سائیکالوجیکلی, فزیکلی اور ریشنلی, ایموشنلی, ہم نے ہر پیراڈائم کے اندر دیکھا ہے, ہم نے ہر فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے کچھ اثرات, اس کے کچھ امپیکٹ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. لیکن جو تعلق کے تناظر میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ماڈرنائزیشن نے تعلق کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے شکنجے میں اور اپنے گھیرے کے اندر بند کیا ہے, تو اس کی بہت ہی, میں آپ کو بہت سمپل کر کے اگر بتاؤں تو تعلق کو آج ہم انڈیویجولزم اور کیپٹلزم کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. جو زیادہ فائدہ دینے والا ہے اس سے تعلق بناؤ, جو زیادہ پیسے والا بھائی ہے اس کی جی حضوری کرو, جو زیادہ پیسے والا بھائی ہے اس کے ساتھ چاپلوس بن جاؤ, جو زیادہ پیسے والا بھائی ہے سارا اخلاق اسی کو دکھا دو, جو کم پیسے والا ہے, جو غریب بھائی ہے اس کو پوچھو ہی نہیں, سال میں کبھی کہیں کسی جنازے میں کسی میت میں مل گئے تو ٹھیک ہے, سلام دعا ہو گئی فون پر تو ٹھیک ہے. جو زیادہ پیسے والی بھابھی ہے اس کی جی حضوری کرو, جو کم پیسے والی بھابھی ہے اس سے اپنے گھر کا سارا کام کراؤ. ماں باپ اگر پیسہ ہمیں دے رہے ہیں, ہماری خواہشات پوری کر رہے ہیں تو وہ ماں باپ بڑے اچھے ہیں, اور اگر وہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہے اور ہماری خواہشات پوری نہیں کر رہے تو وہ سب سے برے ہیں. اگر ساس نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی یا تم یہاں پر نہیں بیٹھو, ڈرائنگ روم کی لائٹ آف کر دو, پنکھا آف کر دو, لاؤنج میں آ کر بیٹھ جاؤ, تو ہم نے اس کو کیپٹلزم کی نظر سے دیکھا اپنے بس ان کو پیسے بچانے کی فکر پڑی رہتی ہے, بس مجھے یہاں نہیں بیٹھنے دیتی, مجھے وہاں نہیں بیٹھنے دیتی. اور اسی طریقے سے ساس نے بھی اسی چیز کو کیپٹلزم کی نظر سے دیکھا کہ اچھا اپنے کمرے میں تو پورا دن یہ پنکھا کھول کے رہتی ہے, میرے بچے کا جو سارا پیسہ اسی طرح برباد کر دے گی, بجلی کا بل بہت آئے گا, کون بھرے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈالا ہے, کتنا خطرناک امپیکٹ ڈالا ہے کہ ہمیں ہمارے تعلق کو, ہمارا جو دین کا تصور تعلق تھا اس کو اٹھا کر کیپٹلزم اور انڈیویجولزم کی گود میں دے دیا. ہم تعلق کو جس لینس سے آج دیکھ رہے ہیں وہ یہی دو لینسز ہمارے پاس ہیں ماڈرنائزیشن کے. وہ لوگ جو زیادہ اسپینڈنگز کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہم پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں, وہ لوگ ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں. شوہر ہمیں جب تک اچھا لگتا ہے جب تک وہ ہماری تمام خواہشات پوری کرتا ہے. اگر اس نے ہماری کسی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا یا اگر اس نے ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کری تو وہ ایک اچھا شوہر کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہے. یہ چیز ہمیں یعنی کہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلقات کو انڈیویجولزم نے اور کیپٹلزم نے کتنے تیزی سے چینج کیا ہے اور اس کا پورا لینس تبدیل کر دیا ہے. آج ہمارے لیے پہلے گھروں کے اندر ہم جو ہے وہ ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے تھے,
لیکن آج یہ حال ہے کہ اگر میاں بیوی بھی مطلب 2 کمروں کا یا 3 کمروں کا اپارٹمنٹ اگر میاں بیوی بھی شیئر کر رہے ہیں تو ان میاں بیوی کو بھی اس اپارٹمنٹ میں اپنے اپنے اسپیسز چاہیے کہ ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے میرا اسپیس چاہیے, آپ کمرے میں داخل مت ہوں, میں اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوں, میں ابھی اپنی کسی والدہ سے بات کر رہی ہوں, آپ مجھے میرا اسپیس دے دیں. اسی طرح شوہر کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں جا چکے ہیں, کیپٹلزم اور انڈیویجولزم کے مائنڈ سیٹ میں جا چکے ہیں. ہم نے اپنے اندر اپنی ذات کا ایک الگ آئیلینڈ بنایا ہوا ہے, ہماری اپنی ایک الگ دنیا ہے, اسی میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا امپیکٹ ہے, یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے. جو رشتوں کی معنویت تھی, جو ریالٹی تھی رشتوں کی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے لیے ساس اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے, مطلب وہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے, یا میرے لیے نند اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ میرے شوہر کی بیوی ہے. میرے لیے نند اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بہت پیسے والی نند ہے, بڑا گاڑی واڑی میں آتی ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس, میرے بچوں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے, جب آتی ہے میرے بچوں کے لیے گفٹس لے کر آتی ہے. دیٹس وائی وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میرا بھائی آج میرے آنکھوں کا تارا نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ میری ماں سے ہم دونوں مطلب ایک ہی ماں کی اولاد ہے, نہیں. میرا بھائی میرے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے, اس کا تعلق نبھانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بہت پیسے والا ہے, وہ مجھے بڑے اچھے اچھے گفٹ دیتا ہے, وہ میری خواہشات پوری کرتا ہے, اس نے بڑا ایک میکے کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے, جب میں جاتی ہوں تو میرے لیے لمبے لمبے دسترخوان لگ جاتے ہیں. تو دیٹس وائی میرا بھائی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ جو لینس ہمیں مغرب نے دیا ہے نا, یہ ماڈرنائزیشن کا جو ہمیں جدیدیت نے جو ہمیں ایک لینس دیا ہے تعلقات کو دیکھنے کا, یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے انسانوں کو انسان نہیں چھوڑا ہے. یعنی انسان اپنے اندر ایک الگ آئیلینڈ کے اندر ایک الگ سا کچھ درندہ سا بن گیا ہے کہ جہاں صرف وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, جہاں اس کو کوئی قربانی نہیں دینی, جہاں اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, جہاں اس کو کسی کی توقع پہ پورا نہیں اترنا, جہاں اس کو کسی کی خوشی کی فکر نہیں ہے, جہاں وہ صرف اپنے آپ کو فیڈ کرنے کے بارے میں اور اپنے ایموشنز کے بارے میں اور اپنی نفس کے بارے میں سوچتا ہے. تو رشتوں کی جو معنویت تھی, جو رشتوں کی جو ریالٹی تھی, رشتوں کی جو خوبصورتی تھی, وہ کمپلیٹلی ہماری ختم ہو گئی ہے. اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. ایک یہ بھی امپیکٹ ہے, یہ بھی بڑا جو ہے وہ بڑا اثر ہم نے لیا ہے ماڈرنائزیشن کا, ہمارے تعلقات پر پڑا ہے کہ ہمیں تعلق کے بغیر زندگی بامانی نہیں لگتی. مطلب بامانی لگتی ہے, مطلب لائک میری زندگی میں اگر تعلقات نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں ہے تو نہیں ہے. مطلب یہ بہت خطرناک چیز ہے. جبکہ تعلقات جو ہے وہ ہماری ایموشنلی نیڈس کے لیے, ہماری فزیکل نیڈس کے لیے, ہماری سائیکولوجیکل اور ہماری اسپرچل نیڈس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ماں باپ زندگی میں ہوتے ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو دیکھ کر تمہیں ایک حج کا ثواب مل سکتا ہے, اور اگر میں ماں باپ سے دور ہو جاتی ہوں, میں 7 سمندر پار کمانے کے لیے چلی جاتی ہوں, میں ایئر ہوسٹس بن جاتی ہوں, اور میں ایسے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسا رشتہ دے دے کہ میں باہر چلی جاؤں, جرمنی چلی جاؤں, میں UK چلی جاؤں, اور میں سالوں سالوں بعد واپس آتی ہوں, تو میں اتنی بڑی اسپرچل پاور سے محروم ہو گئی, میں اتنے بڑے ثواب کمانے سے محروم ہو گئی, میں اپنے ماں باپ کو روزانہ نہیں دیکھ سکتی, میں ان کی خدمت نہیں بجا لا سکتی, میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی. تو تعلقات پر اتنا گہرا اثر اس مغربی تہذیب نے چھوڑا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. یعنی تعلقات جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور جب حضرت بیوی حوا کو انہوں نے جب پیدا کیا اللہ پاک نے, تو یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی تمہاری معاذ اللہ کولیگ ہے, یہ تمہاری کوئی کزن ہے. ڈائریکٹلی مطلب ایک تعلق دے دیا کہ تمہاری بیوی ہے, مطلب مہر ادا کرو اس کا, یہ بیوی ہے تمہاری. جب دنیا میں آئے تو ایک اولاد کا سلسلہ شروع ہوا, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی, ایک بیٹا, ایک بیٹی, ایک بیٹا, ایک بیٹی, اولاد کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ تم انسان پیدا کر لو, ان کو کہیں بھی دنیا میں چھوڑ کر آ جاؤ, یہ خود ہی اپنے آپ پل جائیں گے. نہیں, ان کو باقاعدہ پالنے کا طریقہ, ان کو تربیت کرنے کا طریقہ, ان کو ہدایت کا طریقہ, یہ تمام چیزیں دی گئیں. یہ بہت امپورٹنٹ تھا, لیکن ہم نے تعلقات کو اس تناظر میں دیکھا ہی نہیں. اس وجہ سے نہیں دیکھا کیونکہ ماڈرنائزیشن کا سایہ ہمارے اوپر چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو ریلیشن شپ کو ماڈرنائزیشن نے بہت بری طریقے سے امپیکٹ اس پر ڈالا ہے کہ آج ہم تعلق کو دین کے تصور تعلق سے نہیں دیکھتے, نہ ہی تعلق کو نبھانے کے لیے ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں. ہمیں تعلق کا جو ایک فطری پن تھا تعلق کا, وہ ہم سے ختم ہو گیا, ہم سے چھین لیا گیا ہے, اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا. Why relationship becomes weak, یعنی کیوں ایسا کیوں ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیوں کمزور ہو رہا ہے. بالفرض میں تعلق کو
मादियत परस्ती से नहीं देख रही, कैपिटलिज्म से नहीं देख रही, मैं ताल्लुक को इंडिविजुअलिज्म से भी नहीं देख रही, लेकिन मैं ताल्लुक को, फिर भी मेरा ताल्लुक वीक हो रहा है, लोगों से मेरा ताल्लुक खत्म हो रहा है, खवातीन से जो मेरे इर्द गिर्द की औरतें उनसे मेरा ताल्लुक अच्छा नहीं है, उसकी भी कुछ वजूहात हो सकती हैं. अगेन वो तहजीब से लिंक करती हैं, लेकिन उसकी वजूहात क्या है हम इस पर जरा देखते हैं. इसका जो पहला रीजन है वो है एक्सपेक्टेशंस विदाउट लिमिटेशन. हद से ज्यादा तवक्कुआत, यानी हमारे जो हम चाहते हैं कि अगर बिलफर्ज हमारा किसी से कोई ताल्लुक है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तवक्कुआत का बोझ इतना ज्यादा उस पर डाल दें कि वो उसको पूरा करते 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 खत्म हो जाए. और ऐसे ही होता है कि वो ताल्लुक बड़ा वीक हो जाता है. मैंने बड़ा एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि क्योंकि मैं अकलौती बहू हूं तो मुझे कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि मैं 10 बजे सोकर उठूं या 11 बजे सोकर उठूं. मेरी जब मर्जी होगी मैं जब सोकर उठूंगी. मैं अगर घर की बड़ी बहू हूं तो मुझे आते के साथ ही जो है, जैसे ही मैंने बारात के दिन अपने घर में कदम रखा है तो तमाम घर की चाबियां और रसोई का पूरा सामान और हर चीज निजाम मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं कहूंगी कि भाई टुडे, आज मैं आपको जो है वो रूल करूंगी, मेरी पूरी सल्तनत बन गई. एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत, मेरा शौहर जो है वो कभी भी मुझे ना नहीं बोल सकता. मोहब्बत करता है वो मुझसे, उसने शादी के एक हफ्ते में अल्लाह आई लव यू इतनी बौछार करी है कि अब मैंने अपने जहन में ये बना लिया है एक सिचुएशन के कभी भी ये बंदा मुझे ना नहीं बोल सकता. ये इतनी बड़ी तवक्का मैंने उससे पाल ली. ये पॉसिबल नहीं है ना, मतलब जिस सिचुएशंस में हम आ जाते हैं कभी कभी हमें ना करनी पड़ जाती है, हम कभी कभी किसी काम को उस टाइम पर नहीं कर पाते. और खासतौर पर अगर एक पलड़े में बीवी हो, दूसरे पलड़े में माँ हो, तो चीजें कभी कभी हमारे हाथ से निकल रही होती हैं लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं. इसी तरह अगर कोई नंद है तो उसने अपनी भाभी से तवक्का रखी हुई कि ये तो आएगी तो बस ये पता नहीं मतलब कौन सी अप्सरा है या ये कौन सी वो है कि हमें दुबली पतली भी रहेगी, मेरे भाई के बच्चों को भी संभालेगी, मेरे भाई को भी संभालेगी, मेरे घर को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल एकदम चमका देगी, अम्मी का बहुत ख्याल रखेगी, अब्बू का बहुत ख्याल रखेगी, और ये बिल्कुल किसी पाक पवित्र जो है वो उसकी तरह से एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में आप उसको देखना शुरू कर देते कि ये तो कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकती, इसको कभी कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए. तो इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ एक्सपेक्टेशंस और विदाउट लिमिटेशन जब हम पालते हैं ना तो फिर ताल्लुकात कमजोर होना शुरू हो जाते हैं. हमें अपनी तवक्कुआत को लिमिट करना चाहिए, अपनी तवक्कुआत को एक दायरे के अंदर रखना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर टू है क्यूरियोसिटी. बहुत ज्यादा तजस्सुस का शिकार रहना. ये भी हमें मगरबी तहजीब से ही मिला है. जिस चीज को मतलब जो चीज हमारे पैराडाइम की नहीं है, जो चीज हमारे फ्रेमवर्क में नहीं आ रही, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसके बारे में भी हम क्यूरियोसिटी का शिकार रहती हैं, तजस्सुस का शिकार रहती हैं. और जबकि हमें तजस्सुस के लिए ला तजस्सुस यानी मना किया गया था कि भाई तजस्सुस में नहीं पढ़ना, ये बड़ा मतलब एक अलग ही कोई जाल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन हमने तजस्सुस को पकड़ लिया. किस तरह कि हम आज स्टेटस लगाते हैं, फिर हम सबके स्टेटस चेक करते हैं कि किसने क्या क्या लगाया हुआ स्टेटस पे. अच्छा ये फलां जगह घूमने गई थी, अच्छा इसने ये बनाया था आज, हमें तो कभी बना के नहीं खिलाई बिरयानी, अपने बना के अपने मियाँ को खिलाती रहती है, अपनी सास को खिलाती रहती है, हमें नहीं खिलाई. अच्छा ये उम्रा करने के लिए गए हैं, अच्छा ये सब स्टेटस से हमें पता लग रहा है. क्यूरियोसिटी हमने पाली हुई है ना, सबके नंबर हम सेव करते हैं, फिर हम उनके स्टेटस चेक करते हैं. और फिर हम अपना स्टेटस लगाने के बाद हम जाके वो चेक करते हैं कि कितने लोगों ने हमारा स्टेटस देख लिया. यानी इतनी ज्यादा तजस्सुस हमारे अंदर घुस गया है कि जब हम कोई स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाते हैं या फेसबुक पर या कहीं पर भी लगाते हैं तो हम जाते हैं और देखते हैं व्यूज में कि कितने लोगों ने हमारा जो है इस स्टेटस को देख लिया. इन सब ने देख लिया और इन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया मुझे, इन्होंने कोई अप्रिसिएशन भी नहीं की. मैंने स्टेटस लगा दिया कि भाई मैं तहज्जुद में उठी हूँ और मैंने तहज्जुद पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह का मंजर है, मैंने स्टेटस लगा दिया. देखो यार कैसे लोग, इन्होंने किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया, स्टेटस सबने देख लिया. पत्नी कैसे लोग हैं, देख रहे हैं आप. मतलब तजस्सुस का कितना हमारा खतरनाक आलम चल रहा है कि हमें जो है वो तजस्सुस ने कहाँ ले जाकर मारा है. तो जब यही तजस्सुस हमारे ताल्लुकात में आता है कि मैं चाहती हूँ मैं ये जान लूं कि किसी तरह के भाई और भाभी की आपस में क्या गुफ्तगू रहती है, ये कमरे में जाके क्या खुसर खुसर करते हैं, मैं ये किसी तरह जान लूं कि मेरा मियाँ जो है वो अपनी माँ से क्या बातें करता है फोन पे, मैं किसी तरह अपने मियाँ के मोबाइल फोन में घुस जाऊं, मैं देखूं आखिर कि वो किस क्या क्या चैट कर रहा है, उसने अपनी बहन से क्या चैट की हुई है, उसने
فلاں 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 سے کیا چیٹ کی ہے، میں سب جاننا چاہتی ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتا ہونی چاہیے. تو یہ جو لامحدود تجسس کا ایک شوق ہے نا، اس نے بھی ہمارے تعلقات کو ویک کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہے نمبر 3، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، حسد. اس کے مطلب اس کو تو باقاعدہ دین میں کس طرح ایڈریس کیا گیا ہے کہ کس طرح بچنا ہے. حسد کس طرح ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد جو ہے وہ کس طرح کا ایک موذی نفسیاتی روحانی مرض ہے جس کے اندر آج ہمارا مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حسد کے اندر جو ہے نا وہ سن چکے ہیں، وہ اس آلودگی کے اندر وہ پھنس چکے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا. کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سمیت کہ ہم نے کبھی حسد نہیں کیا. آپ میں سے کوئی کرے دعویٰ کہ بھئی میں نے تو کبھی حسد نہیں کیا. کبھی نہ کبھی حسد ہمارے دل میں پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ مطلب کیوں ہے اس کے پاس اس کو یہ خوشیاں کیسے مل گئی. مطلب یہ تو ابھی اس نے درس نظامی کیا ہے، اس کو تو فلانی جگہ پہ مطلب اس کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، یہ تو فلاں جگہ درس دینے جا رہی ہے. یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ میں نے بھی اسی کے ساتھ درس نظامی کیا تھا، مجھے تو کسی نے بھی نہیں بلایا اپنے گھر پہ درس کرنے کے لیے. اس نے یونیورسٹی سے جیسے ڈگری لی، اس کو فوراً جو ہے وہ کہیں پڑھانے کے لیے جاب مل گئی، یا اس نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا، یا فوراً جو ہے اس کا رشتہ آ گیا. اس نے درس نظامی کیا اور فلانے عالم سے اس کا رشتہ آ گیا. مطلب یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ مطلب یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی. تو جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہمیں دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوں گی، تو بتائیے کہ تعلقات کیا دین کے تصور تعلق کی بنا پر جڑ پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جڑ پائیں گے. اینڈ نمبر 4 پہ ہم چلتے ہیں. سیکریفائس اینڈ ٹالرنس ناپید ہو گئی ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارا جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہاں سے قربانی اور برداشت ختم ہو گئی ہے. ہمیں کسی کے لیے قربانی نہیں دینی ہے. مطلب یہ جو تعلیمی نظام ہے، یہ جو ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو ایڈز ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس طرح کا مارکیٹ میں ایون بہت سارے ایسے لوگ جو دین پر کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ مطلب تمہارے اوپر فرض تھوڑی ہے جو ہے وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا. کتنے بڑے خیر سے اور آخرت کی کتنی بڑی عافیت سے اور کتنے بڑے خیر سے آپ کو مرحوم کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کے دل میں سے سیکریفائس اور ٹالرنس کا جو جذبہ ہے، قربانی اور برداشت کرنے کا جذبہ کسی دوسرے کی خاطر، کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی خاطر، وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے اور اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم تو بڑا دعوے سے بولتے ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں، تو ہم پردہ کرتے ہیں تو اس لیے جوائنٹ فیملی میں ہم تو کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے کمرے میں رہیں گے، ہم پردہ کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنے کا کیا کوئی رولز اینڈ ویلیوز آپ کو نہیں دیے گئے؟ کیا حرمت مساہرات آپ کو نہیں بتائی گئی؟ کیا آپ کو سسرال والوں کے ساتھ رہنے کے طور طریقے نہیں بتایا گئے؟ کیا دین نے آپ کو وہاں پر کس کس چیز کی چھوٹ دی یہ آپ کو نہیں بتایا گیا؟ آپ نے پردے کو آڑ بنا کے کتنی بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. آپ کو پردہ کرنے کا شوق نہیں تھا. بیسیکلی پردہ امپورٹنٹ نہیں تھا، پردے کی آڑ میں نفس پرستی امپورٹنٹ تھی کہ میں اس پردے کی بات بول دوں گی تو میں بہت سارے کاموں سے بچ سکتی ہوں. مطلب یہ بہت خطرناک بات ہے. بہرحال میرے پاس اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی طبقے سے تو ہم مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے ہی ہیں اور دیکھتے ہی ہیں، لیکن جب دینی طبقے والے لوگ اس طرح کا گیم کھیلتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان میں سے سیکریفائس اور ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہے. ذرا سی باتیں کہ میری شادی ہو کر میں بیاہ کر آئی ہوں، میرا حق بنتا ہے، یہ جو میری ساس اسلامی خاتون ہمارے گھر میں رہتی ہیں یہ کیوں آگے بیٹھ کے جاتی ہیں؟ مطلب آج کل گاڑی میں آگے بیٹھنے کے لیے اس قدر خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو مطلب میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے عورتوں کو، کہ صرف آگے بیٹھنے پر ڈپریشن کے مطلب مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیتی، کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا، وہ تو ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ آگے بیٹھی ہیں، وہ مجھے آگے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے میرے شوہر کے ساتھ. یہ کتنی غلط بات ہے. اور اس بنا پر وہ اپنے اندر حسد بھی پال لیتی ہے، اپنے اندر بغض بھی رکھ لیتی ہے، کینہ بھی رکھ لیتی ہے، ہر قسم کی روحانی جو ہے اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکریفائس اور ٹالرنس کا جو جذبہ تھا وہ چھین لیا گیا ہے اس سے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تعلق جو آج ہمارے تعلقات جو آج
ویک ہو رہے ہیں, کمزوری کی طرف جا رہے ہیں, کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہے, ایک دوسرے کے لیے اہم نہیں رہے, اس کی سب سے بڑی جو وجوہات آپ کے سامنے رکھی, اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سیکریفائس اور ٹالرنس کی کمی یا نہ ہونا. کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پر سرے سے قربانی کا جذبہ ہے ہی نہیں. یعنی کچھ گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو وہ پتہ نہیں کون سے مائنڈ سیٹ میں بیاہ کر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر کا تو فرد نہیں ہے, یا پھر اس نے گھر والوں کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی الگ ہی کوئی دنیا ہوتی ہے, اس کا کمرہ اس کی دنیا ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ گھر والوں سے تعلق بنائے. اور آن دا ادر ہینڈ اکثر گھر والوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بہو کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں خواتین اس کو, خاص طور پہ جو گھر کی خواتین ہے, ساس اور نندے وغیرہ, کہ اس سے جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ بہو جو ہے وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس سے ہر بات چھپانی چاہیے, جس کو کچھ بھی پتہ نہ لگے. تو جہاں پر یہ والے گیپس ہیں تو وہاں پر قربانی کا تو جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب ساس پوری رات بخار میں تپتی رہی اور اس کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا, اس کو کوئی دوائی دینے والا بھی نہیں تھا, اور بہو کو نیند آ گئی. مطلب یہ تو مطلب بندگی کا بھی تقاضا یہ نہیں ہے. مطلب اللہ کا جو بندہ ہے وہ تو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, ہم تو پھر اس سے تعلق کے اندر ہیں, اور یہ بہت بڑا تعلق ہے, لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. تو جو ریزن نمبر 4 ہے سیکریفائس اینڈ ٹالرنس, یہ آج ہمارے تعلقات کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے. نمبر 5 میں آ جاتا ہے جھوٹ. پے در پہ جھوٹ بولنا, جھوٹ کو اپنے رگو جاں میں بسا لینا. یعنی ایک بندے سے میری ایک خاتون ہے جن سے میرا بہت اچھا تعلق ہے, اور میں ان کے بارے میں لوگوں سے کوئی بھی ایسی غلط بیانی کرتی پھر رہی ہوں جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. لیکن جس دن ان کو علم ہو جائے گا, اس جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا, جس دن میرے تمام جھوٹ کھل جائیں گے, اس دن تعلقات کمزور ہو جائیں گے. یا اس کی دوسری مثال آپ یوں لے لیجئے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں نے کسی دوست سے جو ہے وہ تعلق بنا لیا, کسی لڑکی سے جو بڑی امیر کبیر ہے, اور میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میرے ابا بھی پتنی فلاں جگہ جو ہے وہ فلانی جگہ پر ان کو وہ آفیسر ہیں, میرا بھائی فلاں جگہ جو ہے وہ انجینئر ڈاکٹر ہے, اور میں فلاں جگہ رہتی ہوں. اور میں اس جھوٹ کے اوپر اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتی رہی, اور پھر ایک دن آیا کہ اس لڑکی کو پتہ لگ گیا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور میرا تعلق ختم ہو گیا یا میرا تعلق کمزور ہو گیا. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جھوٹ جو ہے وہ تعلق کو بہت بری طرح کمزور کرتا ہے, کہ بیوی جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادی ہے, اور اسی طرح میاں جو ہے وہ بھی جھوٹ بولنے کا عادی ہے. اور جھوٹ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. گھر والوں کے لیے جھوٹ سب مطلب ایک بولے جا رہے ہیں جھوٹ, اور یہ کوئی ان کے لیے آرٹ ہے. تو جھوٹ جو ہے وہ تعلقات کی کینچی ہے. مطلب تعلقات کو کاٹنا, آپ کسی تعلق کو معاذ اللہ کاٹنا چاہتے ہیں, اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. نمبر 6, بدگمانی اور غیبت, ڈاؤٹ اینڈ بیک بائٹنگ. یہ تو مطلب یعنی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے رہنا, میری ساس بڑی سازشی ہے, میری ساس بڑی فتنہ پرور ہے. مطلب یہ بہت ہیوی ورڈز ہیں جو میں اکثر خواتین کے منہ سے سنتی ہوں, بہت ہیوی ورڈز ہیں, اور یہ ورڈز دماغ کے اندر ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے, اور وہ اپنے مطلب آٹومیٹکلی یہی لفظ نکل رہے ہیں. جب بھی ساس کی بات آ رہی ہے تو وہ یہی لفظ نکل رہے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھڑکایا ہوگا, انہوں نے میرے میاں کو بھڑکایا ہوگا, میری ساس ایسا کرتی ہیں, میری نند ایسا کرتی ہے, میری تعداد بہن ہے اس کی عادت ہے, وہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے, وہ ہمیشہ میرے بارے میں لوگوں کو بدگمانی میں ڈال دیتی ہے, وہ لوگوں سے میرے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے. تو یہ جو بدگمانی کا جو ہم نے مطلب ایک پورا سا ایک مطلب اتنی بدگمانی ہم نے اپنے اندر ڈال لی کہ ہمیں خوشگمانی کرتے ہوئے بڑی عجیب سی ہماری حالت ہو جاتی ہے, کہ کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچنا, کسی کے بارے میں بہتر سوچنا, کسی سے نیکی کا گمان کرنا, یہ ہمارے لیے آج بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے غیبت, جو بدگمانی کی وجہ سے جو ہے وہ غیبت جنم لیتی ہے بہت زیادہ, اور غیبت بھی آج ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور ہم غیبت کو بس یہ بول کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم تو بس ایسی بات کر رہے تھے, ہم کوئی غیبت نہیں کر رہے, ہم تو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. ہم یہ نام دیتے ہیں غیبت کو, اور ہم اگلے بندے کی تمام مطلب اس کا آگا پیچھا ہر چیز ہم اس کی کھول کر رکھ دیتے ہیں سامنے والے کے سامنے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم دل میں کوئی برائی نہیں لانا, میں اس کی کوئی غیبت نہیں کر رہی, میں تو بس ڈسکشن کر رہی ہوں کہ وہ ایسی ہے, میری جٹھانی ایسی ہے, میری دیورانی ایسی ہے, میری نند ایسی ہے, میری بھابھی ایسی ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے بعد نمبر 7 ہے اتھارٹی اوور ریلیشن شپ, یعنی رشتوں کو اپنی ملکیت سمجھنا. میرا شوہر
मेरा तसल्लुत कायम रहना चाहिए उस पर। मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है तो ये मेरी बात ज्यादा सुनेगा, ये मेरी बेटी है तो ये मेरी बात ज्यादा सुनेगी, ये मेरा भाई है तो ये सिर्फ मेरी बात सुनेगा। तो ये जो हमने एक रिलेशनशिप्स के ऊपर जो हमने एक पाबंदी लगा दी है मिल्कियत की, कि ये मिल्कियत है हमारी अथॉरिटी है, इसकी पावर ऑफ अटर्नी हमारे हाथ में है, इसका जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे नाम पर हुई हुई है, ये बड़ी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ ताल्लुकात की जो कमजोरी है वो मतलब बिल्कुल वो एक खत्म होते जा रहे हैं, वो एक तबाह होते जा रहे हैं, बिल्कुल मरते जा रहे हैं ताल्लुकात, जिसमें ये बहुत बड़ी वजह है। नंबर 8 में है माफी का फुकदान होना, यानी फॉरगिविंग नेचर हमारी नहीं है। ताल्लुकात का कमाल ये होता है कि ताल्लुक अगर आपका किसी से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके वाला ताल्लुक है ना, तो आप यकीन करें कि आपके लिए उसको माफ करना और माफी मांगना, उससे माफ करना और उससे माफी मांगना, ये दोनों काम बड़े आसान हो जाएंगे अगर आपका ताल्लुक बहुत गहरा है। बिलफर्ज अगर शौहर है और उससे ताल्लुक बड़ा गहरा है आपका, तो उससे माफी मांगना और माफ कर देना, ये दोनों काम बहुत आसान हो जाएंगे। आप मिनटों में माफी मांग भी लेंगी और मिनटों में माफ कर भी देंगी। इसी तरह आपके साथ सास का मामला है कि सास ने आपसे देखा कि मतलब ऐसी कोई बात कर दी है सास ने, तो अब वो तो बड़ी है, हो सकता है वो आपसे माफी ना मांगे, लेकिन आपने खुद ही अपने दिल से उनको माफ कर दिया कि ठीक है अम्मी आप बड़ी हैं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं इस घर की, मैं माफ कर देती हूँ, अल्लाह आपको माफ करे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी खवातीन में ये वाली आदत आ जाए तो आप यकीन करें कि हमारे जो घर है ना वो जन्नत नजीर हो जाए। और इसी तरीके से अगर हमारी बहुएं ये चीज सोच लें कि हमारी जो सासें हैं अगर वो ये चीज सोच लें कि अगर लड़की से कोई गलती हो गई है, बहू से कोई मिस्टेक हो गई है, तो अगर वो नादिम है अपनी बात पर और वो शर्मिंदा है तो मैं उसको माफ कर दूं, लेट इट गो, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, गलतियां तो होती हैं इंसानों से, इट्स ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए ना, फॉर गिविंग नेचर हमारी बन जाए, और ये बहुत ये फितरत में, और ये काश हमारे अंदर हम इस चीज को पहचान सकेंगे, ये इस्लामी तहजीब का कितनी बड़ी जबरदस्त कदर है, माफ कर देना और माफी मांग लेना। अगर ये हमारे लिए आसान हो जाए तो हमारे रिलेशनशिप कमजोर ना हो सके। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। और मुझे पता है कि ये वाला जो सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत हैवी फील हो रहा होगा। मतलब कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे और कुछ लोग बार बार उनके जहनों में ये बात आ रही होगी कि इनको क्या पता हमारे घर में क्या मसले मसाइल, इनको क्या पता, ये तो मतलब बस बोल रही हैं आके, इनको क्या पता कि हमारे घर में हम किस तरह की टॉक्सिक रिलेशन हमारे, क्योंकि आजकल ये फैशन में है वर्ड ना, टॉक्सिक, हस्बैंड टॉक्सिक, मदर इन लॉ टॉक्सिक, मिल्स टॉक्सिक, ईच एंड एवरीथिंग हम टॉक्सिक बना देते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके जहन में आ रही होंगी, लेकिन आप अल्लाह करे कि आपको इंशाल्लाह ये चीज सोचने का और समझने का मौका मिले कि जब हम खुद एहतसाबी में जाते हैं ना, और जब हम सेल्फ नोइंग की तरफ जाते हैं और जब हम अपने तज़किया करते हैं अपने नफ्स का, तो हम बहुत सारी बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव ट्रेड्स को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हमारे सामने जो हमारा अपना एक आप निकल के आता है, वो बहुत प्यारा होता है, वो लोगों से ताल्लुकात निभाने वाला होता है। तो अल्लाह करे कि हमें इस चीज का शौक पैदा हो जाए कि हम इस पर काम करें। और ये जो हैवीनेस आपको फील हो रही है, अगर कभी आप इंशाल्लाह जिंदगी में आगे बढ़े और आप जो है वो लोगों को बता रहे हो कि ताल्लुकात बेसिकली किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह ताल्लुकात को निभाया जाता है, तो आपके लिए भी ये बातें करना आसान हो जाए। जब आपका अमल इंशाल्लाह इस तरह का हो जाएगा तो ये बातें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। तो इसको कोई भी पर्सनल उस पर ना ले, बल्कि इसे आप एक बिग कैनवास पर देखें, बिग पैराडाइम में देखें, और आप दीन की तसव्वुर ताल्लुक से देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये बातें बड़ी भली मालूम होंगी। प्रिंसिपल फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं। नंबर 6 हमारे पास है ताल्लुकात निभाने के लिए कुछ अहम तरीन बुनियादी उसूल, जो कि मैं अपने, जो समझ लीजिए कि मेरा हासिल तफक्कुर और मेरा हासिल तदब्बुर जो है, जो मैं अपने असातिज़ा से और जो मैं अपने तजर्बात और मुशाहिदात से सीख पाई हूँ, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक बड़ा क्लियर हो, तसव्वुर बंदगी जो है ना वो बड़ा क्लियर हो। और तसव्वुर बंदगी मतलब मेरे ईमानी तनाजुर में मेरा तसव्वुर बंदगी क्या है, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह के अहकामात मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेरा जो ईमानी तनाजुर में मेरा जो तसव्वुर बंदगी है ना, वो अगर मेरा क्लियर नहीं है, मैं अपने आप को अल्लाह की बंदी समझती हूँ, लेकिन मैं किस तरह अपने आप को अल्लाह की बंदी की तसव्वुर में देखती हूँ, अगर ये चीज क्लियर नहीं है मेरे माइंड में, तो मेरे लिए फिर जो है वो ताल्लुकात को निभाना और रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी।
یہ چیز بڑی یعنی ضروری ہے تصور بندگی کو سیکھنا. اور تصور بندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے تزکیہ نفس پر کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن ایسا بنانے کے لیے کہ میں کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی بات ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں تو مجھے دل سے فیل ہو کہ میں نے پکارا ہے اور میری پکار پہنچ گئی ہے. کیونکہ میں نے تعلقات میں یہ بات کہی تھی نا, جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے ڈیفینیشنز پر تعلقات کی, تو اس وقت ہماری بات ڈسکس ہوئی تھی نا کہ میری بات کرنا آسان ہو جائے, یعنی میں اس کو اپنی بات بتا سکوں. تو اگر اللہ سے میرا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنے دل کا تمام حال بیان کر سکوں, میں اپنی ساری بات اللہ تعالیٰ کو بتا سکوں, میں مناجات کر سکوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آج یہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ آج یہ بھی ہوا, اللہ تعالیٰ آج میں نے یہ کیا, یہ کام میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ ہو نہیں پایا, مجھے اس کے لیے توفیق عطا فرمائیے. اگر میں یہ والا تعلق میرا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, تو یہ جو ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے آپ کو بہت کام آئے گا. اور اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تصور بندگی ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ آپ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, اور آپ فوراً, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ساتھ اگر آپ کے دل میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اگر یہ دونوں ایک ساتھ آپ کے دل میں موجود ہیں اور ایک ہی وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن ود اللہ بہت اسٹرانگ ہے. اور جس عورت کا کنیکشن ود اللہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے لیے ریلیشن شپ کو بلڈنگ, اس کی ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا, تعلقات کو بہتر بنانا, تعلقات کو اسٹرینتھن کرنا, تعلقات کو اسٹرانگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر اس کا جو ریلیشن اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے اور وہ بالکل کلیئر ہے. اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ جب نا لوگوں کا تصور بندگی بڑا کلیئر تھا, جب لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ایک ساتھ موجود ہوا کرتا تھا, تو آدھا کلو سالن کے اندر پڑوسی کے لیے بھی ایک پیالہ نکل آتا تھا کھانے کا, کوئی مائی کھانے مانگنے والی آ گئی تو اس کے لیے بھی وہ کھانا نکل آتا تھا, 10 روٹیوں میں پورا کنبہ کھانا کھا لیا کرتا تھا, سب کے پیٹ بھی بھر جاتے تھے, سب سیر ہو کے سو بھی جایا کرتے تھے, اور دوسرے دن کے لیے ناشتے کے لیے بھی جو ہے وہ آٹا آپ کی کچن میں موجود ہوتا تھا. کیونکہ آج ہمارا تصور بندگی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایمانی تناظر میں, اپنے ایمانی تناظر میں کس طرح کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ساتھ ہمارے دل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کبھی کبھی خوف ہوتا ہے, کبھی کبھی محبت ہوتی ہے, کبھی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. اور اگر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ خوف ہوتا ہے اور نہ محبت ہوتی ہے, اور انسان پھر بھی کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر ایک جو وہ کلیکٹیو لیونگ والی جو بات تھی وہ ختم ہو جاتی ہے, کہ ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ پا رہا تو وہ کسی انسان کے ساتھ کیا رہے گا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ایکسپلور نہیں کر پا رہا, جب بندہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو احساس نہیں کر پا رہا, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کس طرح سے رہ پائے گا, وہ کسی انسان کی موجودگی کو کس طرح برداشت کر لے گا, وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو دیٹس وائی جو پرنسپل کے اندر جو پہلا ہم نے پرنسپل رکھا وہ کیا تھا, کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے کنیکشن ود اللہ, آپ کا جو تصور بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ بڑا کلیئر, ٹرانسپیرنٹ اور بہت سیدھا ہونا چاہیے. اس کی بالکل سمپل اس کی ایک فارمولا ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ تصور آپ کا جو اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں آپ کے دل کے اندر موجود ہو. اس کے بعد آ جائے گی سیلف پیورٹی, یعنی ہم اس میں بات کر لیتے ہیں تزکیہ نفس کی. اگین تزکیہ نفس بہت زیادہ ضروری ہے, سوچنا, تدبر کرنا. یعنی تنہائی کے اندر جب میں اپنے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکتی ہوں کہ میرا اصل اپنا آپ کیا ہے, میں اصل میں کیسی ہوں, میرے اندر کون سا مادہ زیادہ ہے, میں کس طرح کی تہذیب میں سانس لینے کو اچھا سمجھتی ہوں, میرے لیے کس تہذیب کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہے, میرے اندر کا غصہ مجھ سے کیا کہتا ہے. کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصے میں سامنے والے کا منہ توڑ دوں, کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصے کے اندر سامنے والے کے سارے راز فاش کر دوں, کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصے میں خاموش ہو جاؤں, میرا کیا دل چاہتا ہے, یہ جاننا. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے, اس پر ہمیں مطلب ایک بہت یہ الگ انشاءاللہ کبھی اس پر ہم ٹاپک رکھیں گے کہ تزکیہ نفس کس طرح سے کیا جائے اور یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ایک مومنہ کے لیے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. بٹ بہرحال ایک ریلیشن شپ کے پیراڈائم میں اگر دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 3 میں ہمیں ورک آن یور ایموشنل نیڈس, اپنے جذباتی جو آپ کے جو ضروریات ہیں ان پر کام کیجیے. ہمارے بچپن میں نا ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین بھی جس طرح پلے بڑے ہوتے ہیں نا,
تو وہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت زیادہ بچے کو ڈانٹنا یا بہت زیادہ اس کو اگنور کر دینا, اس کے ایموشنز کو نہ سمجھنا, اس کو رول کرنا, اس کے اوپر حکومت قائم کر دینا اور اس کو ایک چابی والے گڈے یا گڑیا کی طرح چلانا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایموشنل نیڈس ان کی پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی. اور جب ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی تو ہم سامنے والے کے اوپر, اگر ہمیں کوئی مل جائے ہم سے محبت کرنے والا, تو ہم اس کے اوپر اپنی ایک دھاک بٹھا لیتے ہیں, ہم ایک تسلط قائم کر لیتے ہیں, ہم اسے پکڑ کے مطلب دبوچ لیتے ہیں کہ بس آ جاؤ میری طرف, تم صرف میرے ہو, میں تمہیں کسی سے شیئر نہیں کروں گی. ایسی لڑکیاں جن کی اپنے گھروں سے ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوئی بھی, جب وہ کسی ایسے ریلیشن میں جاتی ہیں جہاں شوہر ان سے بہت محبت کرنے والا ہے, تو اب وہ دو کام کرتی ہیں کہ یا تو وہ, اگر ان کی ایموشنل نیڈ پوری ہوئی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں پوری ہوئی بھی تو پھر وہ شوہر کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا, اپنی حکومت جمانا شروع کر دیتی ہیں. ان کے لیے پھر ساس کو برداشت کرنا, نند کو برداشت کرنا, گھر کے دیگر لوگوں کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں بس یہ پورا کا پورا صرف میرا ہے, مجھے چاہیے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب فارغ ہیں, صرف میرا شوہر ہے, اس کا صرف ایک فرض ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کیا جائے بس. کیونکہ آپ کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوئی بھی تو اس میں آپ کے سسرال والوں کا کوئی جو ہے وہ قصور نہیں ہے, اس لیے آپ کو اپنی ایموشنل نیڈ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4 میں ہے ایجوکیٹ اباؤٹ حقوق العباد. ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے حقوق العباد کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے کو ماں باپ نے اپنی جوانی صرف کر کے پڑھایا لکھایا, بچے کے اوپر ہر چیز لگا دی, اور بچہ جوان ہوا اور بچے نے کہا کہ مجھے جرمنی جا کر جاب کرنی ہے اور میں وہیں پر اپنی بیوی بچوں کو رکھوں گا, میں وہیں آباد ہو گیا, اور 20-25 سال ادھر ہی رہا اور اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیکھا, پیسہ بھجواتا رہا بس وہ, اور اکثر کیسز میں پیسہ بھی نہ بھجوایا. تو آپ بتائیے کہ اگر اس کا حقوق العباد کا جو اس کا حقوق العباد کا جو تصور ہے, اگر وہ کلیئر ہوتا, اگر اس نے تصور بندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق العباد کو سمجھا ہوتا, تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. کوئی بات نہیں کہ اگر یہاں پر بجلی چلی جاتی ہے, کوئی بات نہیں اگر یہاں سڑکیں ٹوٹی نہیں ہے, لیکن میرے ماں باپ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کوئی بات نہیں اگر میں 1 لاکھ روپے میں صرف گزارا کر لوں, کوئی بات نہیں, مجھے جرمنی کے 5 لاکھ روپے نہیں چاہیے, میں یہاں کے 1 لاکھ روپے میں خوش ہوں, میں تھوڑا بہت کما کر بھی خوش ہوں, کیونکہ میرے ماں باپ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میری بیوی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میرے بچے میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ چیز مطلب بڑی آج ہم نے مس کر دی اپنی سوسائٹی میں سے, کیونکہ ظاہر ہے ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے تو وہاں مغربی تہذیب میں سانس لے رہے ہیں, اور وہاں پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, اور ہیومن رائٹس کا فلسفہ نفس پرستی کے اوپر بیس کرتا ہے, تو وہاں پر حقوق العباد کا کیا کام؟ تو اس لیے حقوق العباد کو تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. اسی طرح ایک عورت ہے, اس نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے, میری شادی ہو گئی ہے, میرا پورا تسلط قائم ہے, میرا شوہر ہے, یہ صرف مجھے فیڈ کرے, یہ اپنی ماں کے پیچھے کیوں لگا رہتا ہے, میں کیوں اس کی ماں کی خدمت کروں, یہ جا کے اپنی ماں کے لیے کوئی میڈ رکھ لے نا. ویسے بھی دین نے تو کہہ دیا کہ فرض تو ہے نہیں میرے اوپر, حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جال ہے, اس کو ہم انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت میں ایڈریس کریں گے کہ یہ کیا جو ہے مفروضہ بنا لیا گیا ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. تو ہمارے لیے حقوق العباد کو جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. حقوق العباد آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ کہیں جبرائیل نے اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی کہ میں یہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں ان کو جائیداد میں حصہ نہ دے دیا جائے, کہیں ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. اتنی مرتبہ یعنی کہ انہوں نے جو ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پڑوسیوں کے حقوق کی بات کری. تو جو دین آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی زیادہ آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن دے رہا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو, یتیموں کے حقوق ادا کرو, حالانکہ اس یتیم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تم یتیموں کے حقوق ادا کرو. اور وہ دین آپ کو میاں ماں کے جو ساس کی جو آپ کی ساس سسر ہیں, جو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں, ان کا کوئی حق ادا کرنے کے لیے نہیں کہے گا. آپ کو کہے گا کہ آپ ان کو بالکل ابینڈنٹ چھوڑ دو, ان کو ختم کر دو, ان کو یہ بوڑھا بوڑھی جو ہے یہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, آپ کا تو کوئی وہ بنتا ہی نہیں ہے, آپ صرف پردے میں بیٹھی رہو الگ سے کسی کونے کے اندر, اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, یہ چاہے گریں, یہ چاہے ضعیفی کی وجہ سے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیا دین ہمیں یہ سکھا سکتا ہے؟ یہ آپ کو کوئی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ بہت ریشنل ہو کر بھی سوچے تو کیا یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ ایک دن آپ سے یہ کہتے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں تمہارے نبی,
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے والا مطلب اخلاق کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے اوپر اخلاق پر فائز ہیں, اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ مطلب اخلاق کو اپنے اندر شامل کرو, اخلاق کو اپناؤ. اور اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کری. ہمیں یہ بہت چیز کھل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر بار بار اپنی بہن کے گھر یہ سامان کیوں لے کے جاتا ہے, یہ 2,500 روپے کے کیک جا رہے ہیں, یہ فروٹ لے کر جا رہا ہے, یہ میری اپنی بہن کے لیے کپڑے بنا رہا ہے, کس خوشی میں بنا رہا ہے, یہ اس کو میں نظر نہیں آ رہی. although کہ وہ ہمارا بھی پورا کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ چیز بڑی کھلتی ہے کہ یہ اپنی بہن کا کیوں کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں کہ ہمارے اندر وہی جو ہم نے پیچھے بہت ساری باتیں سمجھی کہ نہ ٹالرنس ہے, نہ قربانی ہے, نہ ہمدردی ہے, نہ خلوص ہے, اور نفس پرستی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. دیٹس وائی ہمارا جو کلیئرٹی تھی ایجوکیشن اباؤٹ حقوق العباد یہ کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہے. ہم نے اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کیا, ہم حقوق العباد کی معنویت کو نہیں سمجھ پائے, اسی لیے آج ہم اس جو ہے وہ پھندے کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے ٹریپ میں پھنسے ہوئے نفس پرستی کے. اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کا وہ ہے وائس یوزیج آف اتھارٹی اینڈ پاور. یعنی کہ ہمارے معاشرے کا نا یہ آل اوور پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جب ہمیں طاقت ملتی ہے نا تو ہم اس کے غلط استعمال کی حدود تک چلے جاتے ہیں, مطلب حدود بھی کراس کر جاتے ہیں. بالفرض میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک عورت ہے اور اس کی شادی ہوئی, اس کے بعد اس کی پوری زندگی چلی, اب اس کا بیٹا جوان ہوا, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی, اب وہ پاور میں آ گئی. اب اس نے کہا کہ میرے جتنے بھی مصیبتیں میں نے سہی ہیں وہ میں اپنی بہو پہ لاگو کر دوں گی. اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے, اس کی شادی ہوئی اور اس کا جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس سے, اس کو ہاتھوں کے چھالے کی طرح اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں پہ انگلیوں کے اوپر ناچ رہا ہے, تو اب طاقت فیل ہو رہی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ بندہ میرے ہاتھ میں ہے, تو میں تو کچھ بھی بولوں گی اس کی ماں کے خلاف, اس کی بہنوں کے خلاف, ہی میری بات سنے گا. تو ہم جو طاقت کا اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے رشتوں کے اندر, اپنے تعلقات میں, دیٹس وائی ہمارے تعلقات ویک ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو اپنی طاقت کو قابو کیجیے اور اس کا انصاف پسندی سے استعمال کیجیے, اور کوشش کریں کہ طاقت کو رشتوں میں نہ لے کر آئیں. تعلقات نبھانے کے لیے طاقت کا استعمال کبھی بھی نہ کیجیے کہ تعلقات نبھائے جائیں طاقت کی بیس پہ. یہ بڑی یعنی کہ خطرناک بات ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر عورت کا مسئلہ ہے کہ وہ طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے کہ میں کسی طرح اتھارٹی فگر بن جاؤں گھر کی, ساس کی حکومت کو الٹ دوں, اور میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح آگے بیٹھ جاؤں کہ بھائی میں اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں یہاں کی کرتا دھرتا ہوں, سب کچھ میں چلاؤں گی, مجھ سے میرے آگے جو ہے وہ جو ہے سب کی سب جو ہے وہ بالکل جھک جاؤ. اسی طرح جو نندے ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارا تسلط قائم رہے اس کے گھر پر, بھابھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پیر کے نیچے رہے, ہم سے ڈیسیجنز لے, ہم سے جو ہے ہمارے جو ہے مرضی پر چلے. یہ جو مطلب طاقت کا گیم ہے نا گھروں کے اندر, دیٹس وائی یہ گیم ہمیں آگے ہمارے ریلیشن شپس کو پنپنے نہیں دے رہا. تو ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وائس یوز بہت انصاف پسندی کے ساتھ جو ہے طاقت کا استعمال ہو. اچھا, کائنڈلی ریپیٹ دیز ورڈز. طاقت کے استعمال کی ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی کہ طاقت کا جو استعمال ہے وہ ہم جب طاقت ہمیں نہیں ملتی یا ہمیں مل بھی گئی ہوتی ہے, تو دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو طاقت ہمیں مل گئی ہے اور ہم اس کی غلط استعمال کی حدود تک جا رہے ہیں, اور دوسرا کیا ہے کہ طاقت ہمیں نہیں ملی ہوئی اور طاقت کے حصول کے لیے ہم اتنی تگ و دو کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں طاقت ملے گی ہم چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے سامنے والے کو, ہم تعلقات کو ختم کر دیں گے. ہمیں طاقت جیسے ہی ملتی ہے ہم فلانے کو کاٹ دیتے ہیں کہ بھئی وہ امی زندہ تھی نا تو امی نے رکھی ہوئی تھی ان لوگوں سے تعلقات, اب امی تو مر گئی اور ساس صاحبہ تو اب زندہ ہے نہیں, تو اب ان سب کو کاٹ دو. اب اپنا ایک طاقت میرے پاس آ گئی نا, تو اب میں اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہوں. یہ مطلب کتنی خطرناک بات ہے. تو جو رول نمبر 5 ہے وائس یوزیج آف اتھارٹی اینڈ پاور, اگر ہم اس کو انصاف پسندی کی نظر سے اور اللہ کی بندگی کے پیراڈائم میں دیکھیں تو ہم کبھی بھی اتھارٹی اور پاور کو تعلقات کے پیراڈائم میں استعمال نہیں کریں گے. تعلقات جو ہوتے ہیں وہ احسان پر, قربانی پر, صبر پر, برداشت پر, ایک دوسرے سے محبت کرنے پر, ہمدردی کرنے پر, ایک دوسرے سے صلح رحمی کرنے پر چلتے ہیں, طاقت اور اتھارٹی پر نہیں چلتے. ہو گیا لائلٹی اس کا آخری پرنسپل ہے کہ جو ریلیشن شپ بلڈنگ کا جو مطلب ایک بہت امپورٹنٹ آپ پرنسپل سمجھ لیجئے, اصول سمجھ لیجئے, وہ ہے لائلٹی یعنی مخلصی. اپنے تعلقات میں مخلصی لے کر آئیے. مخلص جب ہم اللہ سے, جو ہم نے پہلا والا اصول ڈسکس کیا تھا نا اللہ کی بندگی والا, اگر ہم اللہ سے مخلص ہوں گے نا تو ہم بندوں سے بھی مخلص ہو جائیں گے.
ہم اپنے تعلقات میں مخلص ہو جائیں گے. مخلصی کیا ہے؟ مخلصی یہ ہے کہ میں میرے بھائی سے اس لیے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے, وہ میں اور وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں, وہ میرا بھائی ہے, وہ مطلب ہمارے ماں باپ ایک ہیں, ہم نے ایک ساتھ پل بڑھ کے ہم جوان ہوئے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر میرا بھائی امیر ہے تو میں اس سے اس بات پہ اس بنا پر میں اس سے محبت نہیں کروں گی کہ وہ امیر ہے تو وہ مجھے پیسے دیتا ہے, یا میرا بھائی اگر غریب ہو گیا تو میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. میرا شوہر میرے لیے امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ 50,000 روپے کی تنخواہ کمائے, چاہے وہ 1,00,000 روپے کمائے, چاہے وہ 1.5 لاکھ روپے کمائے, وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے وداؤٹ اینی پابندی. وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ میرے لیے, میرا اور اس کا تعلق بڑا مخلص تعلق ہے. میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں, وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. پیسہ میٹر نہیں کرتا. میری ساس میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میں اس سے بہت مخلص ہوں کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے اور میں اس سے اپنا تعلق بہتر بنانا چاہتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, میں حقوق العباد کو سمجھتی ہوں. دیٹس وائی میں اپنی ساس کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتی ہوں, ان سے محبت کرتی ہوں اور پیٹھ پیچھے ان کا احترام بھی کرتی ہوں. ساس کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ ساس جو ہے وہ مجھے مرتے وقت اپنے تمام زیورات میرے ہاتھ میں دے کے چلی جائیں, پراپرٹی میں ہمیں زیادہ حصہ دے کے چلی جائیں, دوسروں کے سامنے بڑی واہ واہ کرے میری کہ میری بہو تو بڑی سب سے اچھی بہو میری یہ والی بہو ہے, سب سے اچھی بہو میری منجلی بہو جو ہے نا وہ بڑی زبردست بہو ہے. تو اگر میرا یہ والا ہڈن ایجنڈا ہے تو پھر یہ لائلٹی تو نہیں ہوئی نا. تو مخلصی سے جو ہوتی ہے وہ تو ہر قسم کی, یعنی کہ مطلب ہر قسم کی جو پابندیاں ہوتی ہیں نفسیاتی, اور یہ جو ہمارے گیمز ہوتے ہیں, اور یہ وکٹم مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور یہ جو بلیم گیمز ہوتے ہیں, اور جو منافقت ہوتی ہے, اس سے بہت اوپر کی بات ہے مخلصی سمپل کے مطلب وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, جسٹ وہ اس کا ہونا میرے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کی شخصیت میرے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کی موجودگی مجھے اچھی لگتی ہے, اس کا قرب مجھے اچھا لگتا ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ اچھی ہوں. دیٹس وائی. تو لائلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. بس ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کے چل رہے ہیں, ہمارا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے بینیفٹس آف ریلیشن شپس پر, یعنی تعلقات اور رشتوں کے فوائد کیا ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تعلقات کے نا کوئی فائدے نہیں ہوتے, تعلقات کے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ تعلقات کے جلدی ایک دو فائدے بتا دیں. تعلقات رکھنے کے, تعلقات نبھانے کے, ریلیشن شپ بلڈنگ کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا مجھے بتائیں گے آپ میں سے کوئی بھی. موٹیویشن ملتی ہے, ویری گڈ, موٹیویشن ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے, ویری نائس. فبیہا کہتی ہے پیس ود ان ہوم, ویری نائس, کہ گھر میں پرسکون فضا رہتی ہے, سپورٹ ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت اچھے آپ نے جوابات دیے ماشاءاللہ. کہ تعلقات جو ہیں, اگر میں اپنے ایمانی تناظر میں دیکھوں, تعلقات مجھے مکمل بناتے ہیں, میری ہستی کو مکمل کرتے ہیں تعلقات. حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی تھی تو ان سے بات کرنے کے لیے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ایک فرشتے سے بات کر لو, ہم کوئی حور کو بھیج دیتے ہیں, ہم کوئی اور کسی اور قسم کی مخلوق کو بھیج دیتے ہیں. انہیں کی طرح کا ایک انسان بنایا جن کو عورت کی جنس دی گئی, اور ان کو بی بی حوا یعنی ان کی بیوی بنایا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک تعلق قائم ہوا میاں بیوی کا, محبت کا, اور پھر انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد بھی اس تعلق کو کتنی زبردست طریقے سے نبھایا. تو تعلقات جو ہیں وہ ہمارا اسپرچول کنیکشن, ہمارا ایموشنل کنیکشن, ہمارا فزیکل کنیکشن, ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں موٹیویشن بھی دیتے ہیں, ہمیں پیس بھی دیتے ہیں, ہمیں فلفلمنٹ ہونے کا جو ایک تصور ہے ہمیں وہ مہیا کرتے ہیں. تو تعلقات ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ بینیفٹس جو تعلقات جو ہیں وہ اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ہمیں ہمارا اپنا آپ مکمل کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. میرے پاس بہت پیسہ ہو گیا, میں نے بڑا نام کما لیا, لیکن میرے ساتھ نہ شوہر ہے, نہ میں اپنی ماں کو ٹائم دے پائی, نہ میں اپنے باپ کو ٹائم دے پائی, نہ میں اپنے ساس سسرالی رشتہ داروں کو ٹائم دے پائی. مجھے آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ مطلب تم ان کپڑوں میں اچھی لگتی ہو, یا تم نے جو بریانی بنائی تھی وہ بہت مزے کی تھی, یا تم اکیلا بالکل محسوس نہیں کرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے آج کوئی یہ کہنے والا اگر نہیں ہے تو میرے پاس جو اتنا پیسہ ہے وہ کس کام کا ہے, اگر میرے پاس جو اتنا نام ہوگا وہ کس کام کا ہے, وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. اگر میں یہ چیز سمجھ لیتی ہوں تو پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ بینیفٹ آف ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں اگر میں نے پیسہ نہیں کمایا, کوئی بات نہیں اگر میرے پاس میں فیمس نہیں ہوں, کوئی بات نہیں اگر میرے پاس شہرت نہیں ہے, کوئی بات نہیں اگر کہ میں یو کے, کینیڈا, جرمنی, امریکہ میں جا کے نہیں آباد ہو سکی, بٹ یہاں پر میرے پاس بہت سارے ایسے مخلص رشتے موجود ہیں جو ماں
बाप बहन भाई शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की सूरत में मेरे पास मौजूद है, जो मुझे कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देते, जो मुझे लवारिस होने का एहसास नहीं होने देते, वो हमेशा मेरे पास मौजूद रहते हैं, मेरा सहारा बनकर, मेरी सपोर्ट सिस्टम बनकर वो मेरे साथ मौजूद रहते हैं, वो मेरी इमोशनल नीड बनते हैं। अभी आपसे अगर मैं ये कहूं कि ये पर्सनल से सवाल है कि मैं अगर अभी आपसे ये कहूं कि आपके फोन में ऐसे कौन से तीन ऐसे कौन से नंबर हैं कि किसी भी मुसीबत के वक्त आप उसको डायल करेंगी तो वो मतलब बंदा जिन की तरह सामने हाजिर हो जाएगा, या वो मतलब फौरन आपको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। यकीनन उसमें आपके भाई होंगे, आपके अब्बा होंगे, आपकी अम्मी होंगी, आपके हस्बैंड होंगे, लेकिन किसी के फोन नंबर में ना सास का ऐसा नंबर नहीं होगा, नंद का नहीं होगा नंबर, चचाजाद बहन का नहीं होगा, सहेली का नहीं होगा। तो ये जो ताल्लुकात हमने खूनी रिश्तों में बनाए हैं तो क्योंकि हमने बना लिए, बस ठीक है खूनी रिश्ते हैं ना, तो हमें तो बनाने ही थे। अब्बा कोई कॉल करेंगे पर फंस जाएंगे, लेकिन क्या कभी हम फंसने के बाद अपने ससुर को कॉल करेंगे? क्योंकि हमने वो ताल्लुक कभी बनाया ही नहीं है उनसे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बड़ा भर रहा है आज, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ से बात करूँ, मैं माँ से बात कर लूंगी, लेकिन कभी मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी सास से बात करूँ, क्योंकि मैंने वो ताल्लुक बनाया ही नहीं है। कभी मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी बहू को कॉल करके बोलूँ कि बहू मैं आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बिला वजह, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मुझे घबराहट क्यों हो रही है, बस तुम आ जाओ। बहू के पास इतना टाइम होगा कि वो आ जाए? वो तो कहिए अम्मी जी अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, फिर ये आएंगे, फिर ये आके थक जाएंगे इतना, तो हम इतवार वाले दिन आएंगे। आपके इतवार वाले दिन तक पता नहीं बेचारी सास अंदर रहे नहीं रहे, पता नहीं किसी घबराहट में उसको कुछ हो ना जाए। मतलब ये तो कभी थॉट हमें आएगी भी नहीं ना, क्योंकि हमारा ताल्लुक उनसे वो है ही नहीं। हाँ, हमारी अम्मी की कॉल आएगी ना, तो अम्मी के लिए फिर हम कहेंगे कि बस अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, जैसे ही ये आते हैं ना मैं वैसे ही निकलती हूँ, बच्चों को खाना दिया है नहीं दिया है, फटाफट हम बैठेंगे गाड़ी में या बाइक पर, हम फौरन अपनी माँ के घर निकल जाएंगे, क्योंकि माँ से हमारा ताल्लुक वैसा है। तो बेसिकली आज के सेशन में आपको जो ये बात बताई जा रही है, क्योंकि हम जिस तहजीब में जिंदा हैं, तो हमारी तहजीब का ये एक, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, नफ्स परस्ती में हमें इतना जगड़ दिया गया है, और आज की औरत को इतना ज्यादा नफ्स परस्ती की पूजा में लगा दिया गया है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने ताल्लुकात को पहचान ही नहीं पा रही है। उसके लिए ससुराली रिश्तेदार, चचा की बेटी, सहेली, खाला की बेटी, ताया, खाला, फुप्पो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, सिर्फ उसका कैरियर इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो बस ठीक है, माँ बन जाती है। कभी कभार माँ को भी वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती है, कभी कभार वो बाप और भाई को भी इंपॉर्टेंट के दायरे से बाहर निकाल देती हैं, और कभी कभार वो शौहर को भी इंपॉर्टेंट के दायरे से बाहर निकाल देती हैं। तो बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप्स अगर हम समझ लें और हमें ये बात समझ में आ जाए कि बेनिफिट और रिलेशनशिप क्या है, तो हम इस चीज को अपने ऊपर लागू कर लें, हम इस चीज को अपने ऊपर अपने आप को पाबंद कर लें इस बात का कि हमें रिलेशनशिप निभाने हैं, हमें रिलेशनशिप्स को समझना है, हमें ताल्लुकात को निभाना आना चाहिए। आज हमारा जो रिलेशनशिप का सेंटर पॉइंट है वो हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे के लिए लगे हुए हैं, हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा बच्चा। कुरान में ठीक है, सही है, औलाद के लिए कहा गया कि हमें औलाद को जो है वो परवरिश करनी है, उनको जो हमारे पास होगा हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, बट सिर्फ औलाद के हुकूक है, माँ बाप के, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, यतीमों के, पड़ोसियों के कोई हुकूक नहीं है। मेरा बच्चा जो है वो कल पेपर देने जाएगा, कल जो है वो चचा का सोया में, तो बेटा तुम सोया में मत जाना, तुम पेपर देने के लिए जाओ। हमें अपने बच्चे की दुनिया की इतनी फिक्र है कि हमने उसकी आखिरत को बर्बाद कर दिया, ये हमारा अपने बच्चे से ताल्लुक है। मैंने देखा है कि बाकायदा सगी दादी का इंतकाल हो गया और बच्चा जो है वो कब्रिस्तान से आने के बाद ना उसने दादा को प्यार किया, ना उसने फुप्पी और चचा के गले लगा, वो सीधा अपने कमरे में चला गया क्योंकि दूसरे दिन उसका टेस्ट था। माँ ने कहा कि तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो जाकर। उस पूरे 24 आवर्स में जिस दिन दादी का इंतकाल हुआ है, उस बच्चे को वहां अपने चचा, फुप्पी, दादा, दूसरे रिश्तेदारों के साथ में हाजिर होना चाहिए था। उसके लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग एक इवेंट था जिस पर वो बहुत कुछ लर्न करता, उसकी इमोशनल हीलिंग होती, वो अल्लाह से बड़ा कनेक्ट हो सकता था। लेकिन माँ क्योंकि उसकी दुनिया बनाना चाहती है, तो उसकी माँ ने कहा कि तुम जाओ और जाके अपनी पेपर की तैयारी करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो हमें जो बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप्स है ना, वो हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह कमिटमेंट्स में पूरी करते हैं, हम किस तरह बॉन्डिंग बनाते हैं, हम किस तरह एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारे लिए काम और चीजें इंपॉर्टेंट है, आज हमारे लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है।
تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے شعور اور اتنی عقل ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیں بینیفٹ آف ریلیشن شپ سمجھ میں آ جائے. اور اب ہم لاسٹ ہیڈنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے. Why emotional intelligence is important? Does emotional intelligence work for intelligent relationship building? Sorry. مطلب اس چیز کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا انشاءاللہ آگے جو ہم ریلیشن شپ بلڈنگ کے حوالے سے جو ہم سیشن کریں گے, تو ہم انشاءاللہ ایک الگ سے سیشن ایموشنل انٹیلیجنس پہ کریں گے, جس کو ہم جو ہے وہ EQ بھی کہتے ہیں. اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. جذباتی ذہانت کی آج بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اپنے ذہن کو جاننا, اپنے جذبات کو جاننا, اور پھر اس کو پازیٹیو طریقے سے, اس کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے لوپ ہولز کو کور کرنا, اپنے جو نیگیٹو جو گیپس بن گئے ہیں دماغ کے اندر سوچوں کی وجہ سے, نیگیٹو سوچوں کی وجہ سے, ان کو پازیٹیوٹی سے فل کرنا, یہ کتنا ضروری ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں بہت مدد جو ہے وہ بن سکتی ہے, مددگار ثابت ہو سکتی ہے. کس طریقے سے کہ میں بالفرض میں کسی بھی کی مثال لیتی ہوں, ایک لڑکی ہے, اس نے ایک ایسی جگہ پر اس کی پرورش ہوئی ہے کہ اس کو بڑا مطلب سر پہ بٹھایا گیا ہے, اس کو بڑا سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوئی ہے, وہ بڑی لاڈلی ہے, اس کا ایگو بڑا مطلب بلڈ ہوا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ ہائی ایگو والی ہے, اس کے اندر تکبر بھی ہے. اب اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس نے کبھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کری. اس کے شوہر نے اس کو ایک منہ دکھائی پر ایک سونے کی انگوٹھی گفٹ کری, تو اس نے یہ کہا کہ نہیں, اس طرح کی تو مجھے خیر پسند نہیں آئی, تو میں نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں ایسی, وہ مطلب ہمارے یہاں تو اس طرح کی نہیں ہوتی, ہم تو نئی ڈیزائن کی فلاں میرے ابو لے کر آئے تھے امی کے لیے, تو وہ بہت زیادہ اچھی تھی. آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں, آپ اس کو چینج کروا کے دے دیجیے گا مجھے. یہ بات اس نے اپنے اس پورے جو تربیت کا ایک نظام ہے, جو اس نے تربیت جہاں سے لی ہے, جو اس کی ایموشنل جو اس کے امبیلنسز ہیں, اس کی بنا پر اس نے یہ بات کہی ہے. اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ میں نے سامنے والے کے دل کا ستیہ ناش کر دیا, میں نے اپنے شوہر کی خوشی کو برباد کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا مطلب محبت سے آپ کے لیے لے کر آیا ہو, اس نے اپنی پسند سے وہ انگوٹھی چوز کی ہو, یا اگر شوہر نے کہا کہ تم نا یہ والی لپسٹک مت لگایا کرو, یہ والے نا مطلب یہ والے کپڑے پہنو اور یہ والی لپسٹک لگاؤ, تو لڑکی نے کہا کہ مطلب آپ مجھے بتائیں گے کہ میں کیا پہنوں گی, مجھے پتا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کیا پہننا ہے. مطلب سیلف کانفیڈنس کے نام پر آپ اپنے اتنے اوور کانفیڈنس ہوئے ہوئے ہو, آپ کو اپنے ایموشنز کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کتنے اوور کانفیڈنس اس میں فلو میں بہ رہے ہیں, اور آپ نے سامنے والے کو پٹاخ سے منہ پہ جواب دے دیا کہ آپ نہیں بتائیں کہ مجھے کیا پہننا چاہیے, مجھے پتا ہے, مطلب مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اپنے آپ کو, تو ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, آپ کو اچھا لگے نہیں لگے. تو کیا اس والے اگر آپ یہ اس طرح کی سچویشنز اگر ایک لڑکی کی زندگی میں ہوں گی, تو کیا بتائیے کہ اس کے جو تعلقات ہوں گے وہ اچھے ہو پائیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے. ساس نے اس سے کوئی بات کری اور وہ لڑکی حسدی لڑکی, اس کو بہت جلدی حسد ہو جاتا ہے, اور ساس نے کہا کہ بھئی یہ جو 2 جوڑے آئے نا, اس میں سے جو یہ والا جوڑا ہے یہ میری بیٹی کو دے دو, یہ والا جوڑا بہو کو دے دو. ساس نے ایسے ہی کہہ دیا, فلو میں کہہ دیا, یہ والا اس کو دے دو, یہ والا اس کو دے دو. اب اس کو اپنی چیز نظر نہیں آئے گی, اس کو سامنے والے کی جو پنک کلر کا جو جوڑا تھا نا, جو نن کے پاس چلا گیا, وہ اس کو کھائے گا کہ یہ پنک جوڑا میں کسی طرح اس سے چھین لوں, یہ کیوں اس کو دے دیا, میری ساس نے جو ہے نا ایسا کیا, میرے ساتھ زیادتی کر دی. تو ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے یہاں پر اپنے ایموشنز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اپنی سیلف نوئنگ نہیں پتا. ہم نے شروع میں بھی یہ بات اس لیے رکھی تھی, اور ہم اپنے سیشن کا جو اینڈ ہے وہ بھی ہم اسی پر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو جاننا اور اپنے جذبات کی آگاہی ہونا اور اپنے جذبات کو بہتر بنانا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, اگر ہم ریلیشن شپس کو بنانا چاہتے ہیں اور بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور باقاعدہ جو ہم نے ریلیشن شپ کی جو ڈیفینیشنز آپ سے شیئر کی ہیں, اگر ہم اس تناظر میں ریلیشن شپ کو رکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم تصور جو دینی تصور جو تعلق ہے اگر ہم اس کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے جذباتی جو ذہانت ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں میں اس سیشن کو جو ہے وہ ختم کرتی ہوں, اختتام کرتی ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں.